بسم اللہ کرتے ہیں سر. سب سے ہم لوگ جو اسٹارٹ کرتے ہیں, جو ہم بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, وہ ٹوٹلی اسپیسیفک ہوتا ہے ہمارے گیسٹ سے ریلیٹڈ, اور ہم اسی ٹائم لائن پہ بات کرتے ہیں اسٹارٹنگ فرام این ای ڈی. سو ہم چاہیں گے کہ ہم اسٹارٹ کریں آپ کی خود کی این ای ڈی کی لائف, کیونکہ سر آپ بھی اسٹوڈنٹ تھے این ای ڈی کے اندر, آپ نے بھی وہ سارا زمانہ گزارا ہے جو ہم نے بھی گزارا ہے. تو کیسا زمانہ تھا سر؟ آپ مجھے تھوڑا سا خود سے بتائیں, کون سے بیچ کے تھے آپ, اور کس طرح کا ماحول تھا اس وقت. تھوڑی ذرا کھلی ڈلی باتیں ہوں سر اسپیسیفکلی اس بارے میں. آپ ریسٹ ایشورڈ میں بھی چاہتا ہوں کہ بہت سی دل کی باتیں ہیں جو کر دی جائیں آج. بسم اللہ سر. میرا تعلق سول انجینئرنگ بیچ 1981 سے ہے. یہ ہمارے ہاں تو 81. انٹری بیچ سے 1981 سے ہے, اور مجھے بہت ایگزیکٹلی یاد ہے کہ 19 جون 1980 کو میری پہلے دن کلاس شروع ہوئی تھی. اور ظاہر کمپلیٹلی نئی جگہ تھی, نئے لوگ تھے, لیکن سب انتھوزیاسٹک تھے. تھوڑا سینس آف پرائڈ بھی تھا این ای ڈی یونیورسٹی میں داخلے کا. پھر ظاہر ہے کہ پیچھے سے انٹرمیڈیٹ میں نمبر اچھے آئے ہوئے تھے, تو اینڈ دین جب آپ اپنے نئی دوستیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک سے پوچھتے ہیں کون سے کالج سے آئے ہیں, کتنے مارکس تھے انٹرمیڈیٹ میں, جسٹ ٹو وے یور سیلف. تو اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم. اچھا وہ ٹائم وہ تھا کہ جب اس وقت اسٹوڈنٹس یونین تھی, اسٹوڈنٹس پالیٹکس تھی, تو آپ کو بڑے, جب نئی فرسٹ ایئر آتی تھی تو بڑے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا. مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ چاہتی تھیں کہ آپ ان سے ایفیلیشن ہو جائیں, آپ ان کے ووٹر بن جائیں, ان کے ورکر بن جائیں. تو ایک فضا جو تھی وہ بڑی ڈفرینٹ تھی. مجھے یاد ہے کہ یہ جو مین کوریڈور ہے جو سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں, اگر آپ جو مین کیفیٹیریا ہے اگر اس سے آئیں تو اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے, وہاں گرلس کامن روم کی انٹرنس تھی. اب تو گرلس کامن روم کی انٹرنس کوادرینگل کی طرف سے ہو گئی ہے, لیکن اس زمانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, وہ گرلس کامن روم, وہی سینٹر تھا. اور وہاں پر گرلس کامن روم کی جو دیوار تھی اس پر ایک بہت بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا, جو کہ ایک پروگریسو اسٹوڈنٹس فرنٹ کے نام سے ایک اسٹوڈنٹس کی تنظیم تھی اس کا. اور اس کے سامنے اکراس دا کوریڈور, جہاں پہ سول انجینئرنگ میں سیڑھیاں ہیں اوپر ڈرائنگ ہال کی, وہاں پر ایک اسلامی جمعیت طلبہ کا بورڈ ہوا کرتا تھا. اور جہاں سیڑھیاں اوپر جانی تھی وہاں پر ایک بورڈ لگایا ہوا تھا جو کچھ شرارتی لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کے لگایا تھا. اس پر لکھا تھا نٹس کروز ان بورڈس. تو ایک عام طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ جب صبح بسوں سے اتر کے آتے تھے تو سب سے پہلے ان بورڈز پہ نظر ڈالتے تھے کہ آج کی تازہ خبریں کیا ہیں. اور وہ ایک بڑا گہما گہمی کی جگہ تھی سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا وہ کونا. وہیں پہ ایک سامنے کینٹین بھی ہوا کرتی تھی چھوٹی سی, اور گرلس کامن روم بھی وہیں تھا. ساری پولیٹیکل حسل بسل بھی وہیں ہوا کرتی تھی. زیادہ تر لیڈرشپ بھی سول انجینئرنگ میں ہی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو ایک بڑا اچھا سا ماحول تھا. جو نٹس کروز اینڈ بولٹس کا جو بورڈ تھا اس میں بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی یعنی اعلیٰ پائے کے جوکس اور قصے کہانیاں لکھے ہوتے تھے, اور وہ بڑی یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا. ماحول بہت ڈفرینٹ تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایکٹیویٹیز تھیں اس میں ظاہر کلچرل ایکٹیویٹیز بہت تھیں. این ای ڈی یونیورسٹی کا آڈیٹوریم جو ہے وہ باقاعدہ سنیما کے طور پہ یوز ہوتا تھا. وہاں فلمیں چلائی جاتی تھیں, اکثر اچھی فلمیں چلتی تھیں, اور شروع میں تو وہ فری تھیں, پھر بعد میں وہ ₹1 اس کا کرایہ ہو گیا تھا. لیکن جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کا پرائڈ یہی ہوتا ہے کہ بغیر پیسے کے فلم دیکھی جائے. تو ظاہر ہے, اور پھر اسٹوڈنٹس ویک ہوا کرتے تھے, اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز تھیں, پھر مختلف پروگرامس ہوا کرتے تھے, ڈیبیٹنگ کے, مشاعرے کے, بیت بازی کے, جس میں انٹر کالجز, انٹر یونیورسٹی پاکستان تھا. لیکن پھر انفارچونیٹلی ظاہر میرا وہ زمانہ طالب علمی تھا. پھر میں 1985 دسمبر 1985 کو میں نے وہاں سے گریجویشن کیا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ہم لوگ جس طرح سے ہوتا ہے کہ چیزیں ڈسٹارٹ ہونا شروع ہو گئی, اور پھر اس میں پولیٹیکل وائلنس آ گئی. وائلنس پہلے تو صرف ڈنڈے اور لاٹھیوں سے تھی, پھر آپ لوگ تو اس چیز کو نہیں سمجھتے ہوں گے, ایک چیز کلپ کہلاتی تھی, جو کہ اس طرح سے جو مکہ اس کے اوپر ایک اسٹیل کی چیز ہوتی تھی وہ پہن لیتے تھے. سر سنجے دت کی موویز میں دیکھا ہے ہم نے سر.
اچھا اچھا, تو وہ کلپ آ گئے, پھر اس کے بعد انفارچونیٹلی اسلحہ آ گیا, صحیح صحیح. اور وہ اسلحہ بہت اچھا سر, اس نے بجائے انکم تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ آگے کیا. جاتے ہیں, میرے پاس کچھ فوٹوز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں سر. جی پلیز. یہ آپ کی کچھ تصویریں بالکل بچپن کی سر, اور یہ یونیورسٹی کے زمانے کی, تھوڑا کمنٹ کریں سر, یہ کہاں کہاں کی فوٹوز ہیں سر؟ یہ تو آپ خود ہیں ماشاءاللہ, کلاس میں بیٹھے یہ ہیں. تو میں فائنل ایئر میں اسٹوڈنٹ تھا. یہ ایک لائبریری میں آڈیو ویژول, یہ تصویر بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ میں ہوں اور میرے برابر میں جو ایک لمبے سے صاحب ہیں, مراد علی شاہ ہے, جو اس وقت اچھا میں پریزنٹ چیف منسٹر ہیں. کرتا ہوں اس کو. یس, یہ رہی. جی, یہ جو ٹائی میں میرے برابر میں کھڑے ہوئے ایک صاحب, جی جی جی. یہ مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہیں. ہمیں اور وہ کلاس فیلوز تھے, فائنل ایئر پروجیکٹ کے پارٹنر تھے, بڑے اچھے دوست تھے, دوست ہیں, اور آج بھی رابطہ رہتا ہے. تو اس وقت ظاہر ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ چیف منسٹر بن جائیں گے. اور لیکن ان کے والد صاحب شاید چیف منسٹر تھے اس وقت, یا بعد میں بنے وہ بھی؟ نہیں, جب یہ 80s 90s کا میں. زمانہ ہے, جنرل ضیاء کی حکومت تھی, تو ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ تو ذرا سا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا, تو ایم آر ڈی کی موومنٹ وغیرہ چل رہی تھی, تو عبداللہ شاہ صاحب تو ظاہر ہے کہ he was going through a difficult time. پھر وہ ٹھیک عبداللہ ہے شاہ صاحب تو 90s میں جا کے, جب بے صاحبہ ٹھیک ہے کی سر. گورنمنٹ آئی, یس یس تو then he became یس. the speaker in the first government, and in the second government he became the chief minister. وہ بہت بات ہے, ہم لوگ اس وقت تو پاس کر چکے تھے. جب عبداللہ شاہ صاحب چیف منسٹر بنے, تو یہ 94-95 کی بات ہے. اس زمانے میں انگلینڈ میں تھا, پی ایچ ڈی کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر. جی جی. تو وہ تو اچھا, آپ باقی تصویریں دکھائیں تو میں بتاتا ہوں پھر آپ کو. جی سر, یہ بھی جی, کلاس روم کی آپ کی فوٹو ہے. یہ کلاس روم نہیں ہے ایکچولی, یہ آڈیو ویژول روم کہلاتا تھا, اور یہ ٹھیک ہے. آڈیو ویژول روم جو ہے یہ لائبریری میں اب بھی ہے, ظاہر بند ہے. اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو جو میں دیکھتا ہوں, اپنے جو سارے دوست بیٹھے ہوئے, اس میں ماشاءاللہ اکثر لوگ بہت سکسیسفل ہیں. ایک صاحب ہیں جو کہ اس وقت لفرا یونیورسٹی میں فل پروفیسر ہے یو کے میں, سہیل خان صاحب, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ سیکنڈ رو میں رائٹ سے دیکھیں تو ایک صاحب اعجاز منشی ہیں. اعجاز منشی صاحب رنز اے ویری تو بگ سر یہ آڈیو کنسلٹنٹ ویڈیو فرم. روم لائبریری کے اندر جو ہے, اس کے اندر ابھی بھی ہے. اس کے اندر موویز دکھاتے تھے آپ کو, یا اس کے اندر مطلب نہیں, کام کی چیزیں ہوتی تھیں؟ آڈیٹوریم اچھا اچھا, آڈیٹوریم آڈیٹوریم میں. صحیح صحیح. آڈیٹوریم. اور اعجاز منشی صاحب کے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ علی رضا صاحب ہیں, اور تصویر میں مراد ہے. سہیل اس تصویر میں نہیں ہے, اتفاق سے میں سمجھ رہا سہیل ہے, لیکن سہیل ہے جو صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے لیفٹ پہ جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر جنید قریشی. ہی از ان اے ویری ویری سینئر پوزیشن ان این آسٹریلین کمپنی, سنگاپور میں بیسڈ ہے وہ. تو ہاں, سہیل بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو پیچھے والی رو ہے نا, اس میں جو جی سر. لیفٹ پہ آخری صاحب ہے, وہ ڈاکٹر محمد سہیل ہے. ہی از اے پروفیسر ایٹ لفرا یونیورسٹی, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ویری ویل اچھا سر, ریناؤڈ. ایک فوٹو اور بھی ہے جو میں نے دیکھی تھی, جو کہ بیگم رانا لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ تھی, صاحبہ کے ساتھ تھی. وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں جی آڈینس کو. جی رہی سر وہ فوٹو. یہ جی, فوٹو کیا ہے سر؟ یہ ایکچولی میں اور میرے دونوں بھائی ہیں, میں اور میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میرے والد صاحب ٹھیک ہے. پرنسپل تھے ایس ایم سائنس کالج کے. تو یہ وہاں ایک ٹھیک ہے. اسپورٹس ویک بنایا جا رہا تھا, تو رانا لیاقت علی صاحبہ اس وقت گورنر سندھ تھی. تو میرے والد صاحب نے ان کو انوائٹ کیا تھا ایسے, ٹھیک ہے. اتفاق سے تصویر اس وقت کھینچی گئی جب میں ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں. میرا خیال ہے میں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا, میرا خیال ہے 7th میں پڑھتا تھا اس وقت, 74 وغیرہ 74 وغیرہ کی بات ہوگی, مجھے ایگزیکٹلی سن یاد نہیں ہے. تو یہ ایس اور ایم یہ سائنس ریلوے, کالج کی ایس ایم سائنس نہیں کالج کی پکچر ہے ویسے. نہیں, یہ تصویر ہے ریلوے اسٹیڈیم کی. ریلوے ریلوے اسٹیڈیم اسٹیڈیم کی. آئی آئی چندری گڑھ روڈ پہ ایک بہت شاندار اسٹیڈیم تھا. اب پتہ نہیں کیا حال ہے, لیکن گراؤنڈ ابھی بھی موجود ہے, اور وہاں پہ سارے ایتھلیٹکس کے اور اس کے سارے ایونٹس ہوا کرتے تھے, اور ایک زمانے میں بڑی اچھی پوش اور بڑی اچھی جگہ تھی. تو یہ وہاں کی ٹھیک ہے سر. تصویر ہے. صحیح ہے سر. تو سر بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ ان این ای ڈی, بہت ساری شرارتیں بچے کر رہے ہوتے ہیں. آپ بھی ظاہر سی بات ہے تھوڑے بہت تو شرارتی ہوں گے سر. ابھی ظاہر سی باتیں بتاتے ہوں گے جب اپنے دوستوں سے بیٹھتے ہوں گے, تو سر کوئی ایسی شرارت شیئر کریں سر جو آپ نے کی ہو, مزہ بھی آیا ہو, ابھی تک یاد کرتے ہیں اس کو. دیکھیے بات یہ, میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم پڑھتے تھے تب بھی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور جب پڑھانا شروع کیا تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. یوں سمجھ لیجیے بڑا اچھا وقت گزارا, بہت ہی شاندار وقت گزارا. ایک چیز ہے جس کا میں نے آپ سے پہلے وعدہ بھی کیا تھا, میں شیئر کروں گا. جی یہ سر بتائیے. جب ہم سے پہلے فائنل ایئر میں ایک ٹریڈیشن یہ تھا, اس زمانے میں بسیں جب یونیورسٹی چلا کرتی ہیں, جنہیں ہم پوائنٹس کہتے ہیں, اس میں دو دفعہ چلتی تھی. ایک چلتی تھی 1:30 بجے, اور ایک چلتی تھی 3:30 بجے یا 3 بجے, شاید 3 بجے. تو عموماً جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے وہ 1:30 بجے گھر چلے جایا کرتے تھے, کلاسیں ختم ہو جاتی تھی.
تو جب گریجویٹنگ فائنل ایئر کا جس دن آخری دن ہوتا تھا تو وہ 1:30 بجے کی بس چلی جانے کے بعد کچھ شرارتی لڑکے ایک دوسرے پانی وانی پھینک دیتے تھے کینٹین میں. سر وہ گول وہ رنگ ونگ ملا کے پھینکتے تھے یا صرف نہیں پانی نہیں پھینکتے نہیں 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 نہیں, آپ پوری تحمل سے سنیے گا کہانی. تھے؟ اچھا سر صحیح ہے. تو اس میں پانی وانی پھینک دیا کرتے تھے. اچھا یہ عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی نیا کام کرے, کوئی ڈفرینٹ چیز کرے. اور ہر آدمی میں نے یہ دیکھا, میں تو 35-36 سال سے یونیورسٹی میں ہوں, ہر بیچ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بیچ بہت ہی ڈفرینٹ تھا, حالانکہ سب بیچ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن تو ہوا یہ کہ جب ہماری باری آئی تو ہم نے کہا ہم کچھ ڈفرینٹ کریں گے. تو کیا ڈفرینٹ کریں گے؟ رنگ پھینکیں گے. تو اس کے لیے پیسے چاہیے. تو پہلے تو شرافت سے کچھ دوستوں نے چندہ جمع کیا, کچھ دوستوں نے منع کیا, ان سے زبردستی چھین لیے. پھر کچھ اساتذہ کے پاس گئے, ان سے ریکویسٹ کی, اور وہ کچھ پیسے سے جمع ہو گئے. کوئی ڈھول والے کا انتظام بھی ہو گیا. سر پھر وہ ویسے رنگ ہمارے منگانے. زمانے میں تو ہمارا ساری فنڈنگ جونیئرز کرتے تھے سر. جی وہ اب آپ لوگ گئے وہ وقت کے ساتھ کوئی تجربہ آ جاتا ہے نا کہ جونیئر سے کیسے لیا جاتے تھے. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ یہ باقاعدہ قسم کی ہولی کھیلی گئی. اور بہت ہی, اور بہرحال چیئرمین سول انجینئرنگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بہت شفیق استاد تھے, ڈاکٹر مختومی. تو ڈاکٹر مختومی پہ رنگ پھینکنے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ سب نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ 1-2 لوگ جو ہے نا ان کے اوپر رنگ نہیں پھینکنا, کیونکہ اب ہماری شکایت تو ہو گئی ہے, پکڑے جائیں گے. تو میں اور میرے ایک اور دوست تھے, ہمیں یہ طے کیا گیا کہ ان کے اوپر رنگ نہیں پھینکنا بھائی. اور تھوڑی دیر میں ہمیں بلا لیا گیا. وائس چانسلر ڈاکٹر ایٹی خان تھے. ایٹی خان صاحب بہت ناراض تھے. ساری سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی وہاں بیٹھی ہوئی تھی ایٹی خان صاحب کے کمرے میں. وائس چانسلر کا کمرہ بھی وہ جو کوڈرینگل ہے نا اس میں ہی اوپر کی فرسٹ فلور پہ ہوا کرتا تھا, جہاں پہ اب نیچے چوکیدار بیٹھتے ہیں اور اوپر چھوٹے موٹے آفیسز ہیں. وہاں پر وائس چانسلر, وہ پورا وائس چانسلر سیکریٹریٹ تھا, ڈین بھی وہیں بیٹھتے تھے, رجسٹرار بھی وہیں بیٹھتے تھے. تو انہوں نے بلایا ہم دونوں کو اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسے عموماً اسٹوڈنٹس کا ریئیکشن ہوتا ہے, میں کہا سر کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو انہوں نے اٹھ کے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جیسے ہی پردہ ہٹایا تو دیکھا یہ کہ ہمارے ایک دوست جو ماشاءاللہ کینیڈا میں بہت سکسیسفل انجینئر ہے, ان کو لوگ ڈنڈا ڈولی کر کے وہ پانی کے پونڈ میں پھینک رہے تھے. اور اتنا زور کا دھماکہ ہوا, کسی نے پٹاخہ وٹا چھوڑا. تو بہرحال اس کے بعد مرتے کیا نہ کرتے, انہوں نے سب پہ فائن لگا دیا 100 روپے. 100 روپے کا فائن اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. میں یہ 85 کی بات کر رہا ہوں. تو دس از ہاؤ اور بہت سی یادیں ہیں. کرکٹ بہت کھیلا کرتے تھے, ٹیچرز کے ساتھ شرارتیں بھی بہت کیں, ان کی آوازیں بھی نکالیں, نہ جانے کیا کیا کیا. اور اس یہی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ ہوتے رہنے چاہیے. ہاں اگر ایک لحاظ اور ادب کا رشتہ نہیں اس میں ٹوٹنا چاہیے, لیکن ہوتے رہنا چاہیے. جی ٹھیک ہے سر. تو آج کی فائنڈنگ یہ ہے ان سب آڈینس کے لیے کہ بھائی جو رنگ بابر ڈے طارق وغیرہ جو ہم صاحب لوگ ہے, کرتے تھے وہ بابر طارق بیسکلی صاحب, سر آپ کے سر ہے, اس کا مطلب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ رنگ ڈے وغیرہ سب جی کچھ. یہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ, اور آج تک بہرحال چل رہا ہے. اور اس زمانے میں جو وائس چانسلر تھے بابر صاحب, ان کے پاس لیٹسٹ ٹویوٹا کراؤن ہوا کرتی تھی. جب آپ لے لیجیے گا. سوری سر آپ کی تھوڑی سی آواز کٹی تھی. جی 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 نہیں, بس وہ بابر صاحب نے کچھ ٹھیک ہے تجزیہ سر. گفتگو چلے کی تھی سر, تو میں نے کہا بتا دوں. بڑا مزیدار بات کی آپ نے, اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے شیئر بھی کیا اس پلیٹ فارم پہ. اس کو آگے بڑھتے ہیں سر. ون آف دا ویری فیو اینیڈینس جن کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ ملا. I mean like this is a very big achievement. جیسے پاکستان کی ہسٹری میں آپ کا نام ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو آفیشیلی ایکنالج کیا ہے سر. تو سر اس کا تھوڑا سا بتائیں سر کہ کیا ایک دم سے سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے, کس طرح سے یہ سب ہوا, اور ایکچولی ہم لوگ کافی خوش بھی, اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کے ایوارڈس اینیڈینس کو ملیں. تو تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں گے سر, کیسا لگا تھا, کیا دیکھیے پیریڈ تھا, سر, کس طرح ایسا سے ہے پرائڈ آف کہ پرفارمنس ایسا ملا. تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے بہت اچھی صلاحیت دی ہے کہ میں نے بہت محنت کرنے کی عادت ہے مجھے. میں نارملی 18-15 گھنٹے کام کرتا ہوں. تو الحمدللہ اسی حوالے سے گورنر صاحب تھے محمد زبیر, ان سے میرا اچھا انٹریکشن تھا, وہ مجھ سے بہت متاثر بھی تھے. تو
انہوں نے میرا نام نامینیٹ کیا کسی ایوارڈ کے لیے، سول ایوارڈ کے لیے. تو وہ معاملہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلا گیا ہے، پھر فلانی جگہ چلا گیا ہے، پھر خاموشی ہو گئی. اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہو گئی، الیکشن ہوئے، گورنمنٹ چینج ہو گئی. جب گورنمنٹ چینج ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر تو سچی بات ہے کہ میرے ذہن سے بھی نکل گیا. اس کے بعد ایک دن شام کو میرے پاس گورنر ہاؤس کے میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں، ان کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ سر جو عمران اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے آپ کا نام نامینیٹ کیا ہے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے، تو آپ اپنے کاغذات بھیج دیجیے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب میرا نام تو پہلے ہی نامینیٹ ہو چکا ہے اور مجھے تو فلانی جگہ سے خبر بھی آئی ہے. اس نے کہا نہیں سر. اچھا وہ بیچارہ ڈپٹی سیکرٹری تھا، وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. صبح پھر میرے پاس پرنسپل سیکرٹری صاحب کا فون آیا گورنر کے. انہوں نے کہا سر دیکھیے گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، آپ دوبارہ سے جلدی سے بھیج دیجیے. اچھا اتفاق سے کیونکہ میرے پاس کاغذات تیار تھے تو وہ میں نے چند گھنٹوں میں اس کی کاپیاں کر کے بھیج دی. اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. اچھا میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی سے سفارش کروں یا کسی سے کوئی سوال جواب کروں یا فالو اپ کروں. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا اور ہمیشہ اس نے بہت عزت دی ہے. تو سنڈے کی صبح تھی اور میں نے گھر اخبار آیا تو میں نے اخبار لیا اور مجھے کچھ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرانے تھے. میں روٹین میں ٹیسٹ کراتا رہتا ہوں، میڈیکل ایگزامینیشن وغیرہ. تو میں میرے گھر کے پاس آغا خان کا پک اپ پوائنٹ ہے، میں وہاں چلا گیا. وہاں پہ وہ جو بھی پیپر ورک کر رہے تھے تو اتنی دیر میں نے میسج دیکھی، کسی دوست کی میسج تھی، کانگریچولیشنز آن ریسیونگ دا سول ایوارڈ. تو میرے ایک دم کان کھڑے ہوئے. میں نے ان کو میسج کیا کیسے پتا چلا کہ نہیں. کہا آج کے ڈان میں. I opened up the dawn and obviously my name was there and the list of recipients. اور اس میں لکھا تھا کہ 23rd of March کو یہ ایوارڈ ان لوگوں کو ملے گا. یہ میرا خیال ہے مارچ کا شروع کے ہفتے کی بات ہے. تو امیڈیٹلی ظاہر ہے میرے لیے اتنی بڑی خوشی کی اور اتنی بڑی ریکگنیشن کی بات تھی کہ گورنمنٹ نے میری کنٹریبیوشن ٹورڈز ہائر ایجوکیشن میں ایکسیپٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ ریکگنائز کیا. تو I ran to my father. میں نے کہا میں والد صاحب کو بتاتا ہوں جا کے. اور وہ والد صاحب میں بہت خوش ہوئے. میرے والد صاحب بھی اپنے وقت کے بڑے مشہور استاد تھے. ظاہر ہے آپ لوگوں نے سے واقف شاید نہ ہو. آپ نے بتایا پرنسپل ہے نا ایس ایم پرنسپل ایس ایم سائنس کالج رہے، لیکن یس بہت مشہور شخصیت تھے. بڑے شفیق استادوں کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان کا فین کلب اس سے بہت بڑا ہے اب بھی. تو اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ میں ظاہر والد صاحب کے پاس گیا. والد صاحب بہت خوش ہوئے اور میں نے ان سے کہا کہ صاحب مجھے ایوارڈ جو ہے ویسے تو اسلام آباد میں جا کے مل سکتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، لیکن چونکہ آپ کی صحت تو ایسی نہیں ہے تو میں گورنر ہاؤس میں کراچی میں لوں گا اور آپ کو ساتھ چلنا ہوگا. کہنے لگے ہاں چلیں گے بھائی. بس پھر کچھ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ 17 مارچ کو وہ پھر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے. 23 مارچ کو مجھے ایوارڈ ملا. اگر وہ ہوتے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کا کنٹریبیوشن بہت ہوتا ہے. میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، لیکن شاید والد صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو اس کی خوشی ڈفرینٹ انداز کی ہوتی. obviously سر بچوں کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ پراؤڈ فیل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پیرنٹس ہوں ساتھ میں تو ان کے ظاہر سی بات ہے پراؤڈ بڑھتا ہے. اس پہ سر میسج کیا دیں گے اپنے فیلو انڈینس کو جب آپ کو یہ کیا کہ ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو ریکگنیشن ملی ہے؟ سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آگے کس طرح کے اسٹیپ لیے جائیں کہ آگے مزید ہم انڈینس وغیرہ کو اس پہ ریکگنیشن ملے؟ اس طرح کی کوئی میسج دینا چاہیں گے سر اس وقت دیکھیے اس جو میں ہماری دیکھیے آڈینس میسج ایک ہی ہے کہ ڈونٹ ورک فار ریوارڈ کے لیے کام تھوڑی کیا جاتا ہے. کام تو کیا جاتا ہے ایک نیک نیتی کے لیے، اچھا کرنے کے لیے، اور اس کا ریوارڈ بعض دفعہ دنیا میں مل جاتا ہے جیسے کہ یہ ریکگنیشن ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ اس سے کتنا بڑا ریوارڈ آپ کا انتظار کر رہا. تو میری سب سے درخواست اپنے تمام جو سن رہے لوگ اور جو محبت سے سن رہے ہیں ان کو سے پیغام یہی ہے کہ کام کرنا جو ہے اس میں اچھے کام میں خاص طور پہ اس کے لیے ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات میں اور اچھی بات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اکیلے ہی سروائیو کر سکتے ہیں اور اسی کی عادت ڈالیں. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ٹھیک ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے آسان خواہش ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں اور کسی ریوارڈ اور کسی لالچ کے بغیر.
ٹھیک ہے سر. یہ اچھا سر, کچھ فوٹوز میں نے ساتھ چلائی ہیں جس میں آپ کو ایک اور ریکگنیشن ملی ہے فرام دا پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹر ممنون حسین صاحب, جی جی اور جی اس یہ بیسکلی کس حوالے سے تھی سر, تھوڑا سا بتائیں گے آڈینس کو سر. یہ جو دونوں تصویریں ہیں جس میں ایک گروپ فوٹو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, اور پھر یہ اس سے پہلے دکھائی جس میں ایوارڈ ریسیو کر رہا ہوں. یہ ایکچولی I received a certificate of appreciation from President of Pakistan Mumnun Hussain صاحب, or on behalf of Pakistan Engineering Council, because I was one of the few people who have authored the Pakistan Building Code, the Building Code of Pakistan. تو بلڈنگ کوڈ آف پاکستان کی کو جب آتھر کیا تو اس میں انہوں نے پھر ایک سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن 5-6 لوگوں کو پریزیڈنٹ صاحب سے دلوایا تھا. اس تصویر میں آپ دیکھیں گے تو چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جاوید سلیم قریشی صاحب بھی موجود ہیں, اس وقت کے جو ایک منسٹر تھے رانا تنویر صاحب وہ بھی موجود ہیں, اور اس وقت کے چیئرمین NDMA بھی موجود ہیں. الحمدللہ. اور سر پی سی کے ساتھ جو واشنگٹن ایکارڈ تھا, کیا تھا جس میں ریکگنیشن ملی تھی ہماری انجینئرنگ ڈگریز کو, آپ کو سرٹیفکیشن کی مزید ضرورت نہیں, تو وہ واشنگٹن ایکارڈ ہی تھا, وہ کیا تھا اس وقت, اس کا بھی تھوڑا پتہ. ہاں جی سر. ایکچولی ایک ادارہ ہے وہ کہلاتا ہے انٹرنیشنل انجینئرز الائنس, اور انٹرنیشنل انجینئرز الائنس میں مختلف طرح کے ایکارڈز اور ایگریمنٹس ہیں. تو اس میں جو انجینئرز کی اکیڈمک کوالیفیکیشن ایکویولنس ہے اس کو واشنگٹن ایکارڈ کہتے ہیں, کیونکہ وہ جو بھی معاہدہ تھا وہ واشنگٹن میں سائن ہوا تھا. ٹھیک ہے سر. اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل نے کیا. آئی واز آلسو انوالوڈ ان ڈاکیومنٹیشن اینڈ پریپیئرنگ دا کیس آن بہاف آف گورنمنٹ آف پاکستان, آن بہاف آف پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. تو اکیڈمک ایکویولنس ہو گئی. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے جس کو ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وہ ریکگنیشن ملی ہے جو ملنی چاہیے تھی, وہ ہے انٹرنیشنل انجینئرز, پروفیشنل انجینئرز, انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئر IPE. اور اس میں ہے یہ کہ اگر آپ IPE کا کوالیفیکیشن پاکستان میں کر لیتے ہیں تو دنیا کے باقی 21 ملک ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی پروفیشنل ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے, جس میں امریکہ ہے, UK ہے, کینیڈا ہے, ٹرکی ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ملیشیا ہے, سعودی عربیہ ہے, اور انڈیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پروفیشنل, اگر آپ انٹرنیشنل پروفیشنل انجینئرز لائسنس پاکستان سے لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو کسی قسم کے کسی ایگزام کی ضرورت نہیں ان ممالک میں, اینڈ یو کین ورک ایز اے پروفیشنل انجینئر, یو کین سائن دا ڈرائنگز اینڈ ڈیزائن, اینڈ یو آر ایکویولنٹ پروفیشنل انجینئر ان دوز کنٹریز. تو سر آلریڈی وہ مل چکا ہے ہماری یونیورسٹی کو, مل چکا ہے آلریڈی کہ اگر ہم لوگ ہماری یونیورسٹی کو نہیں ملا, وہ انجینئرنگ کاؤنسل کو ملا ہے. اور انجینئرنگ کاؤنسل کے جو بھی ایکریڈیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک, وہ آٹومیٹکلی اس سے کنیکٹڈ ہے. So you were part of that committee as well, sir, جس میں IPE میں کام ہوا تھا with PEC. I was there in London. میرا خیال ہے 2017 یا 2018 کی بات ہے جس میں یہ اس ایگریمنٹ میں پاکستان کو شامل کیا گیا. ریپرزینٹنگ پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل 3 لوگ گئے تھے, میں تھا اور جاوید سلیم قریشی صاحب خود تھے, اور KPK کے جو اس وقت کے وائس چیئرمین تھے, میں نام بھول گیا, وہ آ جائے گا بھی ذہن میں, زاہد عارف صاحب. ہم 3 لوگ گئے تھے, اور اٹ واز اے بگ پرائڈ فار آل آف اس کہ انہوں نے باقاعدہ پہلے پاکستان کی اپلیکیشن کو ایویلویٹ کیا, پھر ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا گیا, کوئی 50-60 لوگوں کا جی سر لوگوں کا وہ موجود تھا. ٹھیک ہے سر. ہاں سر ایگزیکٹلی سر, یہ وہ چیزیں ہیں سر کیونکہ ہمارے کراچی میں یا ہمارے پاکستان میں کراچی میں کوئی انجینئرنگ فورم یا کوئی رسالہ اس طرح سے یا کوئی اس پہ بات نہیں کی جاتی, لیکن یہ وہ بیک اینڈ کے کام ہیں جو کہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے اور وہ اچھائی کے ذریعے آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے سر کہ آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بیک اینڈ پہ بھی کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی جو بچوں کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں. سو تھینک یو ونس اگین سر. آگے چلتے ہیں سر. وائس چانسلر رہنے سے پہلے سر یو آر ٹیچنگ سنس آئی بلیو جب آپ نے NIT سے پاس آؤٹ کیا تو فوراً سے ہی آپ نے ٹیچنگ اسٹارٹ کی سر. تو اس وقت کوئی ایسا پروگرام ملا یا پہلے مائنڈ تھا کہ یار ٹیچنگ بھی کرنی ہے, ساتھ میں مزہ آتا ہے, کیا تھا سر ٹرانزیشن فرام اے اسٹوڈنٹ ٹو دا ٹیچر, وہ بھی NIT کے اندر, تھوڑا سا بتائیں سر. دیکھیے ایسا ہے کہ میں جب کلاس 2 میں پڑھا کرتا تھا, دوسری جماعت میں, تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا. اور کچھ مجھے جلدی اس نہیں وقت ہو یہ گیا نہیں تھا پتا فیصلہ تھا کہ کلاس 2 میں؟ نہیں, مجھے پسند تھا, مجھے شوق تھا شاید,
اس وجہ سے کہ سر فیملی میں ایسا تھا جی دونوں والدین جی والدہ بھی والد دونوں ٹیچر تھے، تو شاید اس کی ایک انسپریشن وہاں سے بھی آئی تھی. نو ڈاؤٹ سر. دین آئی نیور چینجڈ مائی مائنڈ. ٹھیک. اور پھر میں نے اسی طرح سے اپنے اوپر محنت بھی کی اور یہ ساری چیزیں کی. اور جب میں نے انجینئرنگ پاس کی تو میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی جوائن کروں، لیکن ظاہر ہے مجھے باہر پڑھنے کا موقع مل گیا. میں آئی وینٹ ٹو یو ایس اوریگن اسٹیٹ میں. جب وہاں سے پڑھ کے واپس آیا تو میں وہاں جب میں وہاں جا رہا تھا اس زمانے گریجویشن کے فوراً بعد چلے گئے تھے ماسٹر کرنے یا پڑھانے جی سٹارٹ میں نے کر دیا کچھ تھا؟ 4-5 مہینے ایک پرائیویٹ کنسلٹنگ فرم میں جاب کی. دین آئی وینٹ ٹو اچھا یو ایس. ٹھیک ہے. came اس وقت back تک from این ٹی US. سے ایز اے ٹیچر آپ نے سٹارٹ نہیں کیا تھا؟ نہیں ٹھیک میں یعنی ٹھیک. ڈپلوئی نہیں تھا. مطلب نارملی یو اور گریجویٹڈ، آپ نے تھوڑی سی جاب کی اور پھر ایک موقع ملا ایم ایس کرنے کے لیے، تو مطلب ایک پاتھ ڈفرنٹ چلا گیا تھا. ٹھیک ہے سر. جی اس کے بعد پھر میں واپس آیا تو اتفاق سے وہ ایسا ٹائم تھا کہ اس وقت اپلیکیشنز کال کی ہوئی تھی انہوں نے، لیکچررز کی. میں نے اپلائی کر دیا. میرے آنے کے 10-15 دن بعد اتفاق سے انٹرویوز بھی ہو گئے. I was selected and then I got my dream job. I still teach and I really love teaching. میں ابھی بھی گریجویٹ ماسٹرز کے ساتھ کورس پڑھاتا ہوں. اس سیمسٹر میں بھی میں اسٹرکچرل ڈائنامکس پڑھا رہا ہوں. ٹیچنگ ایڈکٹیو ہوتی ہے، سر آپ نے ایک دفعہ ایڈکشن ہو جائے تو چھوٹتی نہیں ہے. کس ایئر میں اسٹارٹ کیا تھا سر ٹیچنگ؟ 88 مئی 88 میں. 1988. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر 32 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یو ٹیچنگ اینڈ یو آر اسٹل ٹیچنگ. جی ٹیچنگ تو میرا خیال واو ہے کہ سر. چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. It gives you the satisfaction of life. آپ جب بچوں کو کوئی چیز ایسی پڑھاتے ہیں اور کلاس میں خاموشی ہو جائے اور آپ کو لگے کہ آپ کی بات سب تک پہنچ گئی ہے نا، تو اس خاموشی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے سے زیادہ ہوتی ہے. اور آپ کو پھر اس کے بعد بڑی عزت ملتی ہے، بڑی ریکگنیشن ملتی ہے. سوسائٹی کو آپ کتنے ہی برا بھلا کہہ لیں، سوسائٹی اسٹل گیوز اے لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو ٹیچرز، اسپیشلی جنہوں نے آنیسٹلی اور ڈیلیجنٹلی اپنا وقت گزارا ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا ٹیچرز، وہ کوئی اسٹیج ایکٹر سے کم نہیں ہے. ہماری 2 منٹ میں انڈے ٹماٹر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی بہت بڑی فین کلب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ میں نے بے شک دیکھا سر. ہے کہ لیکن نہیں سر ماشاء اللہ میں نے دیکھا ایسا بہت اسکول سارے ٹیچر ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں، اور جب سے میں نے اس میں گروپ پہ پوسٹ کیا تھا کہ سر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، تو ایز اے ٹیچر آپ کی کافی ریکگنائز کر رہے تھے اسٹوڈینٹس. تو اسی سے میں سوال ایڈ کروں گا سر. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی ٹیچر کو انڈے بھی اور ٹماٹر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹیچر کو بہت زیادہ ریکگنیشن بھی مل سکتی ہے. تو ڈیورنگ دا ٹیچر لائف آپ نے اسکیل سے اسٹارٹ کیا، 88 میں اوبویسلی آپ نے لیکچرر سے اسٹارٹ کیا ہوگا اپ ٹو دا گریڈ کہ آپ ڈین بنے ہیں. تو یو بینگ اے فیمس ٹیچر، ایک آپ کی پرسنالٹی تھی، آپ نے کچھ کوشش کی کہ باقی ٹیچر جن کو انڈے ٹماٹر پڑھنے چاہیے تھے یا آپ سمجھتے تھے آپ کو پتہ لگ جاتا تھا، تو اس کے ساتھ پھر آپ نے کچھ کوشش بھی کی تھی ساتھ میں کہ ایسے ٹیچر کو کوئی اسکلز دی جائے؟ یا میں اس کو اس طرح سے پوچھ رہا ہوں کہ کرنٹلی بھی ایسا کوئی پروگرام ہے آپ کا جس میں ٹیچر اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے بیک اینڈ پہ، جو کہ شاید اسٹوڈنٹ کو نظر نہیں آتی ہو؟ اب ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. جب میں نے جوائن کیا تو بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ تھا کہ پہلے دن مجھے ایگزامس ہو رہے تھے جب میں نے جوائن کیا. تو 88 کی پہلے بات دن کر رہے ہیں آپ؟ جی مجھے پہلے دن جی کہا گیا کہ صاحب فلانے کمرے میں آپ یہ کاپیاں لے کے چلے جائیں، ایگزام شروع ہو رہا ہے. اور ایک سینئر ٹیچر کو میرے ساتھ کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ سر آپ کو ایگزام میں بیٹھنا اور بات ہے، انویجیلیٹ کرنا اور بات ہے کہ پیپر کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اٹینڈنس کیسے لی جائے گی، کیا ہوگا، وہ پیپر ورک میں نہیں آتا تھا. تو وہ جو صاحب تھے جو میرے ساتھ گئے، وہ جب میں نے جا کے وہاں پیپر رکھے تو انہوں نے سروش میں 2 منٹ میں آتا ہوں. اور آپ یقین مانے میں آج تک انتظار کر رہا ہوں. So I was actually thrown on the deep end of the pool and I have to learn to swim myself. اور انٹرسٹنگ تھا وہ. I was invigilating in a class which was 2 years junior to me. جب میں فائنل ایئر میں تھا تو وہ فرسٹ ایئر میں تھے یا سیکنڈ ایئر میں رہے ہوں گے، ایسی کچھ تھا. اب جب میں آگے ماسٹرز کر کے آ گیا تو وہ فائنل ایئر میں تھے، مجھے سروج بھائی کہتے تھے. تو یو کین امیجن کہ کتنا ڈیفیکلٹ رہا ہوگا. لیکن بہرحال وہ شروع میں اگر آپ ایک اپنی بات بنا لیتے ہیں نا تو پھر وہ چیزیں قابو میں رہتی ہیں. تو آئی واز لکی. اور پھر ظاہر ہے کہ کیونکہ ایک پیشن تھا، ایک پڑھانے کا آج سی شوق ہے، تو وہ چیزیں پھر یو لرن اے لاٹ. جہاں تک اپنے کولیگس کی بات ہے، اب ہمارے پاس فارمل ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ یہ ایک پیکیج ڈیل ہے. اور آپ
تیاری کر کے آئیں. You know, I've been teaching for 30 some years and I Mhm. seldom go to a class without looking at my notes. Mhm. اب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو تو 2 منٹ لگتے ہیں جلدی سے کر کے دیکھ لینے میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ٹاپک نہیں آتا. ایکچولی ہوتا یہ کہ ٹاپک آنا نہ آنا ایک الگ چیز ہے, اور اس کو اس کی یہ تیاری کرنا کہ اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, کس چیز کو زیادہ ایمفسائز کرنا ہے, کس چیز کو کئی دفعہ ریپیٹ کرنا ہے, کس چیز پر سوال پوچھنا ہے. تو یو ہیو ٹو گیٹ انٹو دیٹ مینٹل اسٹیٹ جس کے اندر یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اور جو لوگ ظاہر پھر اس کے علاوہ کمیونیکیشن اسکلس بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ کے پاس اچھی ووکیبلری ہونی چاہیے, آپ کو آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنا آنا چاہیے, اور وہ محنت کرنے سے آتا ہے. اور محنت کرنے کے علاوہ آپ کو نا بڑی ڈائیورسفائڈ ریڈنگ کرنی چاہیے. اگر جو لوگ ٹیچرس بننا چاہتے ہیں, ہم شور کہ اس میں کچھ بچے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے اور جن کی خواہش ہوگی وہ ٹیچر بنے, تو سب سے اہم چیز جو ہے ظاہر ایک تو ٹیکنیکل نالج, سبجیکٹ, یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن یو مسٹ بی ویل ریڈ تاکہ آپ دنیا جہان کی باتوں کو کوریلیٹ کر سکیں. پھر آپ ریالٹی آف انجینئرنگ کو بھی کنیکٹ کر سکیں. کتاب سے پڑھ کے انجینئرنگ پڑھائی تو کیا پڑھائی. جی سر. اچھا سر, اس میں ایسا ہے کہ کیا کوئی ٹیچر کی گریڈنگز وغیرہ بھی ہوتی ہیں کیا, یا بس ونس جو ٹیچر جو ہے وہ اس کو نہیں, آپ کو انٹرسٹنگ چیز یہ بتاؤں کہ ہر سال ایک اینوئل رپورٹ بھی ٹیچر کی ہوتی, کانفیڈینشیل رپورٹ. اس کے علاوہ ہر سیمسٹر کے بعد ایویلویشن ہوتا ہے جو کئی فورم پہ ڈسکس بھی ہوتا ہے. اور لیکن اس میں سر پاکستان میں اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک شامل شاید نہیں ہوتا سر, تو اس میں بالکل کوئی ہوتا ورکنگ ہے, ہماری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہوتا ہے, اور بڑا سیریسلی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ فیڈ بیک پر بہت ڈسکشنس ہوتے ہیں, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وارننگز ہوتی ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ٹیچرز میں کسی کا پروموشن کبھی نہیں ہوتا. اگر آپ اگر آپ لیکچرر اپوائنٹ ہو گئے نا, تو یو کی ناٹ بی این اسسٹنٹ پروفیسر ڈائریکٹلی اور آٹومیٹکلی تھرو پروموشن. ایوری ٹائم جاب ایڈورٹائز ہوگی, آپ لائک اے فریش کینڈیڈیٹ اپلائی کریں گے, آپ کی اپلیکیشن اسکروٹنائز ہوگی, آپ کا انٹرویو ہوگا, اینڈ دین اف یو گیٹ سلیکٹڈ دین یو گیٹ ٹو اے نیکسٹ جاب, اور پھر نیا پروبیشن شروع ہو جاتا ہے. تو آئی مین جب میرے اس میں آئی واز ویری لکی کہ میں لیکچرر رہا, اسسٹنٹ پروفیسر رہا, اس کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر نہیں رہا. میں بیکیم اے پروفیسر. If you are eligible and you can convince the panel that you are good enough to be a professor, you can become a professor. تو میرا خیال ہے پہلا آدمی تھا نیڈ یونیورسٹی میں جو اسسٹنٹ پروفیسر سے ڈائریکٹ ایسوسیٹ پروفیسر بنا. ٹھیک ہے سر. تو اچھا سر, اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کروں گا سر, ایک جینوئن سوال ہے, اوپن سوال ہے. ظاہر سی بات ہے سر, امپروومنٹ تو ہر جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں, ہمیشہ کہیں نہ کہیں ایسی چیز دکھتی ہے آپ کو کہ بھئی آپ امپروو کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ٹیچنگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ایٹ پار ہے, اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے سر؟ دیکھیے, ایک بات, ایک اصول طے ہے کہ اگر آپ ہر چیز سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے نا, the biggest room is the room for improvement. No matter what you do, there is always room for improvement. So that's for sure کہ آپ کتنے اچھا پڑھا لیں اور کتنے ہی اچھے ہو جائیں, there is always a room for improvement. جہاں تک میں نے بھی 2-3 باہر یونیورسٹی میں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا, اور ساری زندگی انہی طرح کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا رہا ہوں, تو چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ انگلینڈ ہو, یا چاہے دنیا کا کوئی اور ملک ہو, اس میں اچھے برے ٹیچرز ہر جگہ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کچھ لوگ بہت اچھے ریسرچرز ہوتے ہیں لیکن ٹیچرز بالکل لاؤزی ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن ریسرچ میں خاصے کمزور ہوتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک ایسی ایکو سسٹم اور ایک ایسا انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں لوگ خود سے سیلف موٹیویٹڈ اور سیلف ڈریون ہو. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان سلیکٹنگ پیپل. اف یو سلیکٹ اے رانگ پرسن, then in our system it's very difficult to get rid of that person. You may not be promoting him to the next position, but the person will remain with you forever. So you have to live, you have to select the right people. اور پھر تیسری چیز ہے train them and train them well, and the training must never end.
اور اس میں ظاہر ہے بہت سارا روم ہے جو کیا جا سکتا ہے، کچھ انفارمل ہوتا ہے، کچھ فارمل ہوتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، ٹیچرز فارغ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کے جو سمر ہے وہ اسی وقت امیڈیٹلی نظر آ جائے. یہ جو 4 سال کا اسپین ہے تو وہ چھوٹا سا اسپین ہوتا ہے، شورلی سر، شورلی. اس میں کوئی ضروری ٹھیک ہے نہیں کہ سر، ہر چیز کا آپ کو نظر آ جائے. تو اب مزید آگے بڑھتے ہیں سر. ہوں. وائس چانسلر 2017 میں بنے تھے، جب 2017 میں اسٹارٹ کیا، سب سے پہلے جب آپ کو انفارمیشن ملی تھی تو اس کو بوجھ سمجھا تھا یا خوشی ہوئی تھی، یہ لگا تھا کہ بھائی ابھی کیا فیلنگس کیا تھیں؟ کیونکہ ایک ڈفرینٹ لیول ہے، آپ ٹیچر تھے، پھر چیئرمین رہے، ڈین رہے، وہ پھر بھی ایک چلو ایک اچھی پوزیشن ہے، لیکن وائس چانسلر تو مطلب یو گو انٹرنیشنل ایٹ دیٹ لیول دین. تو اس وقت فیلنگ کیا تھی؟ دیکھیے ایکچولی ایسا تھا کہ ابوالکلام صاحب جب وائس چانسلر تھے، 16 سال ماشاء اللہ وائس چانسلر رہے، میرا خیال ہے NED کی ہسٹری میں بڑے سکسیسفل وائس چانسلر رہے وہ. تو جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا تو اخبار میں اشتہار آیا وائس چانسلر کی پوزیشن کا، تو لوگ سمجھ رہے تھے میں اپلائی کروں گا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2013 کی. تو میں نے اپلائی نہیں کیا. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا گورنر ہاؤس سے، اور انہوں نے کہا کہ سروش تم نے اپلائی نہیں کیا؟ تو میں نے کہا نہیں سر میرا ارادہ نہیں ہے اپلائی کرنے. کہیں گے نہیں اگر تم کہتے تو اچھا، سرچ کمیٹی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اپلائی نہ بھی کریں تو آپ کے بیہاف پہ بھی کوئی اپلائی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو سروش میں کسی سے کہتا ہوں تمہارے بیہاف پہ اپلائی کر یونیورسٹی، آئی تھنک آئی شوڈ ویٹ. تو میں نے نہیں اپلائی کیا. پھر افضل حق صاحب کا ہو گیا اتفاق سے، وہ باہر سے تشریف لائے تھے، اینڈ ہی ڈیڈ اے ریزنیبل جاب. تو 2017 میں جب باری آئی دوبارہ سے ایڈورٹائز ہوا تو ظاہر ہے کہ اب آئی واز ریڈی. میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ سلیکشن ہو گیا. لیکن دیکھیے جب ہوتا یہ کہ آپ لوگ سب اس کیفیت سے گزرے، جب آپ امتحان دے کے آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، اور آپ کو یہ بالکل. بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے یا بس واجبی نمبروں سے پاس ہو جائیں گے. تو یہی سچویشن میری بھی تھی کہ جب میں نے انٹرویوز وغیرہ دیے تو I could see that I performed well. میں نے کبھی کسی سے رابطہ نہیں کیا، اور it was a very awkward moment for me to appear in the final interview with a very close, in front of a very close friend. کیونکہ فائنل انٹرویو جو تھا وہ تو مراد علی شاہ صاحب ایز چیف منسٹر آف سندھ ان کو لینا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک آپ کا 40 سال، میری مراد کی دوستی 1980 سے، اور گھر آنا جانا اور ہر طرح کے بے تکلفی ہے. اور اب آپ وہاں پہ، تو میں جب گیا انٹرویو کے لیے تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی اچھا خاصا آکورڈ رہا ہوگا اور میرے لیے بھی آکورڈ تھا. میں گیا، انہوں نے بڑا فارملی میرا انٹرویو کیا، انہوں نے مجھ سے کوئی تکلف نہیں کیا. یونیورسٹیز اینڈ بورڈز تھے اس وقت کہ وہ بھی وہاں موجود تھے، نوید شیخ صاحب بھی وہاں موجود تھے. انٹرویو مختصر سا تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ انٹرویو ہوا تو اس کے بعد اندازہ تو مجھے ہو گیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ایک جب تک فارمل لیٹر نہیں آتا، جب تک نہیں ہوتا، تو میرے کولیگ ہیں سب سے پہلے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر میں نے سنا ہے کہ آپ کا آرڈر ہو گیا ہے، گورنر صاحب نے سائن کر دیا ہے، میں نے سنا ہے، تو بہرحال آپ کو مبارک ہو. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا جب تک لیٹر ہاتھ میں نہیں آتا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. لیکن فارغ تھوڑی سی دیر میں وہ فیکس آ گیا اور اس کی کاپی مجھ تک بھی پہنچ گئی. تو ظاہر ہے پھر ایک ایکسائٹمنٹ تھا، ایک خوشی تھی. یو ہیو ریچڈ اے پوزیشن فار وچ یو ہیو ورک ویری ہارڈ. مجھے یہ نہیں تھا کہ مجھے وائس چانسلر بننے کی بہت شدت سے خواہش تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک پوزیشن پہ پہنچتے ہیں تو ایک سینس آف اکمپلشمنٹ تو ہوتا ہے. اینڈ ونس اگین میں نے جیسے ہی چارج لیا، وہ پیپر ورک ہوتا ہے، پیپر ورک مکمل کیا، دین آئی وینٹ ٹو سی مائی فادر. ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کا بہت کم. میری انفارچونیٹلی مائی مدر ڈائڈ اباؤٹ 26 ایئرز اگو. تو اس وقت تو میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا 93 میں. تو ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سب چیزیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے والد صاحب لکی تھے، انہوں نے اپنے اولاد کی سکسیسز دیکھی. تو ظاہر ہے کہ ایک خوشی بھی تھی، لیکن ساتھ میں ایک بڑی ذمہ داری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی پرانا ادارہ ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں،
اس کو آگے لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہیں ہے, لیکن بٹ آئی ہیو انجوائڈ thoroughly every minute of what I have done in the last 3 years and some 3-4 months. So obviously I'm reaching towards the end of my first tenure, اور وہ مارچ 2021 میں ختم ہوگا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال I'm so far I'm happy with what I've been able to do. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, کافی سارے سوالات مجھے ان باکس بھی کیے تھے لوگوں نے, اور میں ابھی بھی جو آڈینس ہے ان سے کہوں گا کہ پلیز کیپ رائٹنگ یور کمنٹس, آئی کین اسٹل سی اٹ, اور جب جب مجھے موقع ملے گا میں اس پہ لیتا رہوں گا. بڑا اسپیسیفکلی میں چاہتا ہوں سر کہ کچھ ڈیٹیل میں بات ہو جو آپ کا ٹینور ہے وائس بینگ اے وائس چانسلر, بیکاز بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں جو کہ میں ملک سے باہر رہتے ہوئے بھی مجھے ایک ڈفرینٹ چیز نظر آنا شروع ہوئی این ای ڈی کے اندر. سب سے پہلے مجھے بتائیں سر, 200 سال پہلے سر سید احمد خان نے ایک اسٹیپ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو انگریزی پڑھنی چاہیے. 200 سال بعد ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے این ای ڈی کے اندر چائنیز لینگویج پہ مسک کر دیا جاتا ہے. تو یہ کیا سر سید احمد خان کا ویژن تھا یا ایک کوئنسیڈنس تھا, کیا چیز تھی یہ؟ اور چائنیز ایک دم سے امپلیمنٹ کرنا, وہ بھی پورے پاکستان میں کسی یونیورسٹی میں نہیں, صرف این ای ڈی کے اندر, وہ بھی مسٹ, کیا ویژن تھا اس کے پیچھے سر؟ بڑے سمپل سی دیکھیے بات یہ ہے کہ بچوں کو امپلائبل بنانا ہے, اور ان کی امپلائمنٹ کو جس حد تک آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کرنی ہے, اس کے لیے جو بھی سسٹمز بنا سکتے ہیں بنانے. تو یہ چائنیز لینگویج جو ہے یہ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو چائنیز لینگویج پروفیشنسی کے لیے 6 لیولز ہیں, HSK 1 سے لے کے HSK 6 تک. جو لوگ HSK 6 تک پڑھ لیتے ہیں وہ واقعی پروفیشنٹ ہو جاتے ہیں چائنیز میں. تو جو میرے ذہن میں خیال آیا وہ یہ تھا کہ اس کو کم سے کم 2 لیولز پڑھا دیں, HSK 1 HSK 2, تو وہ ایک آدھ جملہ بول سکے گا, ریڈ کر سکے گا, کچھ تھوڑی بہت سمجھ سکے گا. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا یہ جو سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ اور یہ چائنیز انفلوئنس جو پورے ریجن میں آ رہا ہے, اس میں بچوں کو فائدہ ہو جائے گا کہ وہ چائنیز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو امپلائمنٹ آسان ہو جائے گی. تو دیٹ واز اے ویری سمپل ریزن آف برنگنگ ان چائنیز. اور اس کے ساتھ دیکھیے جب آپ کی نیت اچھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ بڑے شاندار انتظام کرتا ہے کہ یونیورسٹی آف کراچی میں ایک کنفیوشس انسٹیٹیوٹ بنا دیا گورنمنٹ آف چائنا نے, اور وہاں بہت سارے چائنیز ٹیچر بھیج دیے. تو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے جو ڈائریکٹر تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے کہا میں یہ دس از دا پلان, آئی وانٹ یور ہیلپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے, کیسے کریں گے؟ میں نے کہا صاحب آپ مجھے ایسا کیجیے کہ کچھ ٹیچرز دے دیجیے. تو انہوں نے کہا مجھے گورنمنٹ آف چائنا سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ جو میرے پاس اس وقت ٹیچرز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ اس وقت روڈ کو لے سکیں. تو اچھا انہوں نے کہا کہ صاحب لیکن پھر آپ کو ہم سے کورس مٹیریل خریدنا پڑے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم کورس مٹیریل خرید لیں گے آپ سے, ظاہر ہے اس کے لیے چھوٹی موٹی فیس چارج کرتے ہیں بچوں سے, لیکن چائنیز ٹیچر سب ہمیں فری میں, وی ڈونٹ پے دم, ہم کو کوئی سیلری ویلی نہیں دیتے. 19 چائنیز ٹیچرز ڈیڈیکیٹڈ ٹو این ای ڈی یونیورسٹی, اور وہ این ای ڈی میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہیں رہتے ہیں ہماری کالونی میں. ہم ان سے ظاہر رینٹ چارج نہیں کرتے, اور وہ اویلیبل ہیں ایز ریگولر فیکلٹی ممبرس. آپ نے شاید غور کیا ہو وہ کانوکیشن کے پروسیشن میں بھی ہوتے ہیں بیکاز دے آر ٹریٹڈ ایز ریگولر فیکلٹی ممبرس. ٹھیک ہے سر. اچھا بڑا ایک اچھا سوال آیا سر آڈینس سے, میں چاہوں گا کہ میں اس پہ یہ اس کو آن لائن لوں سر. سو سوال ہے واٹ از ہیپننگ ان این ای ڈی ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن آف پروسیسز, اسٹوڈنٹس اسٹل have to do the paper forms, or what about the fee payment? Is online payment an option yet? سر ڈیجیٹلائزیشن پہ بہت زیادہ فوکس ہے, بہت زیادہ فوکس ہے ورلڈ وائڈ سر. تو تھوڑا سا کمنٹ کریں گے کیا ہم لوگ کر رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کرنے کے لیے یونیورسٹی میں؟ مجھے تو بہت ہی خوشی ہوئی یہ سوال آیا کیونکہ وی اسٹارٹڈ ڈیجیٹلائزیشن ان کلام صاحب پیریڈ. ابوالکلام کلام صاحب کے زمانے میں ہم نے ڈیجیٹلائزیشن شروع کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً ساری چیزیں ڈیجیٹلائزڈ ہیں. ایون دو ہم ان ٹینڈم دونوں پروسیسز چلا رہے ہیں, پیپر ورک بھی چلا رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن بھی چلا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے بینک اینڈ فلا سے بھی ایگریمنٹ سائن کیا ہے, اور جتنی بھی فی ہے وہ سب آن لائن. فی تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی, لیکن یہ تھا کہ وہ آن لائن صرف ایک خاص برانچز میں ہوا کرتی تھی. اب ہم نے بینک الفلاح کے تھرو پورے پاکستانی نیٹ ورک میں آ گیا. تو یو کین ایکچولی آپ اپنے کمپیوٹر سے بیٹھ کے آن لائن پیمنٹ کر دیجئے جیسے کوئی اور آن لائن پیمنٹ ہوتا ہے, اور وہ الحمدللہ کامیابی سے چل رہا ہے اور امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اور فیس بھی ساری آن لائن آتی ہے. اب ہمیں کوئی کسی قسم کی بچوں کو اینی یونیورسٹی کے بینک آ کے فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے, یا فار دیٹ میٹر فی نہیں, کوئی اور بھی پیمنٹ کرنا ہے تو دے کین ڈو آن لائن. ٹھیک ہے سر. تو اچھا پھر جہاں تک اندر پروسیسز کا تعلق ہے وہ سارے ڈیجیٹلائزڈ ہیں, سارا پیپر ورک ڈیجیٹلائزڈ ہوتا ہے.
یہ اور بات ہے کہ ہم پیپر ورک ساتھ میں چلاتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے ہارڈ کاپی کی، اور ای میلس اور ان سب چیزوں کو سرکار میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن ڈیجیٹلائزیشن تو بہت عرصے سے ہو گئی ہے. زبردست سر. And اچھا سر. I can't take the credit for it, except ہوں that yes, when the digitalization was being done, especially for the examinations department, ہوں I was the director quality assurance of NED University, and I was the one who actually did the system analysis for digitalization and computerization of our university record and developing examination systems. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ when I was the chair civil engineering جب کی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، بینگ اے وائس چانسلر جب آپ نے چارج لیا، آپ نے بتایا ایک خوشی بھی تھی لیکن سینس آف ذمہ داری بھی تھی، تو کچھ خود سے بتانا چاہیں گے سر کیا کیا اسٹیپس لیے جو کہ ڈفرینٹ تھے فرام دا پریویس ٹینور، اور جو شاید لوگوں کو اتنا سامنے پتہ بھی نہیں چلتے ہوں، لیکن اٹس امپورٹنٹ کہ پبلک کو پتہ چلے کہ یار آپ کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں NED کے لیے. تو سر کچھ اور آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے سر اپنی سائڈ سے؟ دیکھیے، دو ایک چیزیں میں اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں. میں جی یہ سر. سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ میں وہ پہلا وائس چانسلر ہوں جس کے پاس NED کی ڈگری ہے. اوکے. مجھ سے پہلے لوگ NED کے پڑھے ہوئے تو تھے لیکن ڈگری NED کی نہیں تھی. جیسے ڈاکٹر A.T. خان تھے، نہیں سوری، ڈاکٹر A.T. خان تو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. ڈاکٹر جمیل احمد خان تھے، ڈاکٹر قوی قاضی رہے، ڈاکٹر منیر رہے، ڈاکٹر افضل حق رہے. یہ سب NED کے پڑھے ہوئے تھے لیکن ان کی ڈگری کراچی یونیورسٹی کی تھی. ٹھیک ہے. تو میں میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان کوریڈورز میں آج بھی NED یونیورسٹی کے وہ جو اسٹوڈنٹ یوفورک سٹیج ہوتی ہے نا، وہ بھی کبھی کبھی اب بھی آ جاتی ہے. تو when you are an organic product، آپ کو ہر اچھی اور بری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ان چیزوں کا بھی پتہ ہوتا ہے یا اتنی زیادہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے جس کی آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح چانسلر بات آپ ہے کو سر. سب کچھ نہیں پتہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال تو مجھے جو چیزیں مجھے نظر آتی تھیں اس میں ایک سب سے بڑی چیز تھی کہ اسٹوڈنٹ ایکسپوجر نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کا ایکسپوجر ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک تو چائنیز لینگویج شروع کی، پھر کمیونٹی سروس شروع کر دی. اب کمیونٹی سروس ہر بچے کو 40 گھنٹے جو ہے نا وہ کمیونٹی میں گزارنے ہیں، اور وہ باقاعدہ مانیٹر ہوتے ہیں، آبزرو ہوتے ہیں، اس کا پراپر طریقہ کار ہے تاکہ بچہ، اور اس کو ڈگری نہیں ملے گی جب تک وہ کمیونٹی سروس نہیں کرے گا. پھر ظاہر انوائرمنٹ از سچ اے بگ ایشو. مجھے یاد ہے ہم اپنے بچپن میں تتلیاں پکڑا کرتے تھے، اور اب تو تتلی نام کی کوئی چیز شہر میں نظر ہی نہیں آتی بیکاز آف پولوشن، بیکاز آف آل دوز تھنگس. تو پھر ہم نے یہ کاربن نیوٹرلٹی شروع کیا. اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو CO2 اسمارٹ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے باقاعدہ ہر ٹری کو جیو ٹیگ کیا ہوا ہے، اور ان درختوں کا کاربن ایکویلنٹ میٹیگیشن جو ہو رہا ہے اس کی باقاعدہ ریئل نمبرز آتے ہیں ویب سائٹ پہ ہر درخت کے. پھر ہم نے کمیونٹی کے بچوں کو انوالو کیا، ان سے درخت لگوائے. پھر کچھ ایلیٹ سے پرومیننٹ لوگوں سے درخت لگوائے، ایگزیکٹو کلب کہلایا. پھر ہر فرائیڈے کو ڈکلیئر کر دیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیلدی فرائیڈے، نو موٹرائزڈ وہیکل از الاؤڈ آن کیمپس. آپ نے دیکھا ہوگا، میں بھی کبھی تصویریں سی سائیکل بھی آپ دیکھیں، ہاں سائیکل سر، میں چلا نے رہے بھی اس میں. شیئر کیے دیکھیں سائیکل، جی اور کافی جی اچھا انیشیٹو تھا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ بھائی آپ سائیکلنگ کو پروموٹ کی تھی سر آپ نے. یس جی، میں یہ سائیکل میں پھر میں کسی نہ کسی کو بلا لیتا ہوں. ایک دفعہ یہ یونس خان آ گئے، مرتضیٰ وہاب آ گئے، مختلف لوگ آتے رہے ہیں. میرا ابھی ارادہ تھا پچھلی دفعہ شہلا رضا صاحبہ سے بات ہوئی تھی کہ وہ بھی آئیں گی تاکہ ذرا خواتین کی بھی سائیکلنگ وائکلنگ ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی وہ کووڈ شروع ہو گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں شروع کی ہیں. ابھی ایک چیز اور میں شروع کرنے جا رہا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ کووڈ کی ہو گئی کہ یہ جو انٹرنشپ ہے نا، یہ جی انٹرنشپ سر. آئی ڈونٹ تھنک اٹس این انٹرنشپ ٹو بی ویری آنیسٹ، اٹس این آئی واش. اور میری بہت جگہ آرگنائزیشنس میں بات ہوئی ہے کہ اب ہم انٹرنشپ فرسٹ ایئر سے شروع کریں گے. اور ایک آرگنائزیشن میں فرسٹ ایئر میں بچہ جو جائے گا وہ 4 سال اسی آرگنائزیشن میں جائے گا. ایک 6 ہفتے کی 4 ہفتے کی نہیں ہوگی وہ، بلکہ وہ جائے گا اور 4 ہفتے وہیں گزارے گا. ہر گرمی اور سردی کی چھٹی سے آرگنائزیشن میں گزارے گا. تو وہ 4 سال کا ایکسپوجر ہے. اگر 10 ہفتے ایک سال میں گزارتا ہے تو 40 ہفتے ہوتے 9 مہینے. اب 9 مہینے میں ڈفرینٹ اسٹیجز آبویسلی بہت فرق پڑ جاتا ہے. جو انڈسٹری، دیکھیے ہم نالج تو دے سکتے ہیں، انجینئرنگ پریکٹس کی کوئی بھی ادارہ نہیں کرا سکتا. انجینئرنگ پریکٹس ہیز ٹو بی ڈن تھرو انجینئرنگ پریکٹس. تو یہ شیور پروگرام سر. شروع کیا. پھر پچھلے سال سے ایک پروگرام شروع کیا. لیکن سر اس میں ویری گڈ سر، صرف اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا کیونکہ میں نے 2 انٹرنشپ کی تھی جب میں 3rd ایئر میں تھا. تو جو میری پہلی سمر کی انٹرنشپ لگی تھی میں اس سے اتنا سیٹسفائڈ نہیں تھا.
تو میں نے کوشش کر کے سیکنڈ جو اپنی انٹرنشپ تھی وہ ایک بہتر ادارے میں کی تھی. میں ادارے کا نام نہیں لوں گا دونوں کا. تو اس میں بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ اگر ہو سکتا ہے کچھ ایسے ادارے ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے اتنے وائبل نہیں ہوں, اچھے نہ ہوں, تو وہ ان کو موقع مل سکے کہ وہ چینج بھی کر سکے. جی جی باقی جی جی ویسے آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ آپ اگر فرسٹ ایئر سے ہی ایک اچھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو آپ کو بہت انفارمیشن ڈفرینٹ ملتی ہے. جیسے میں اپنی ایگزامپل لوں, میں اپنے انٹرنشپ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں میں نے ایسی دیکھی تھی انڈسٹری سے, میں اپنے ٹیچر سے سوالات کر رہا تھا اور میرے لیے کافی اچھا ایکسپیرینس تھا, وہ ایکسپوجر تھا. جی جی وہ دیکھیے جو میری ونٹر رہی ہے. جب تک آپ کو پروفیشنل پریکٹس کا نہیں پتہ چلے گا نا, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ نے جو کتاب میں پڑھا اس کی کیا ویلیو ہے. اچھا اس کے ساتھ میں نے ایک اور پروگرام لاسٹ ایئر سے شروع کیا ہے جس میں ہم فیکلٹی کو ٹریننگ پہ بھیج رہے ہیں. 3 مہینے کے لیے انڈسٹری میں بھیج رہے ہیں. فیکلٹی مسٹ گو اینڈ ورک ان دی انڈسٹری 3 months. 1 مہینے سے لے کے 3 مہینے تک ہم تنخواہ دیتے ہیں, کوئی انڈسٹری میں بوجھ نہیں ڈالتے. ہاں کوئی اگر فیکٹری دور ہے اور ان کی گاڑی میں لوگ آ جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے فیکلٹی ممبر بھی چلا جائے. لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 17 لوگوں کو اس ٹریننگ پہ بھیجا اینڈ دے آل کیم ویری ہیپی. اچھا صرف خالی واپس وہ خوش نہیں آئے, بلکہ آپ کو انٹرسٹنگ چیز یہ بتاؤں کہ اس میں سے اکثر جو تھے وہ اپنے ساتھ کوئی ایک آدھ پروجیکٹ بھی انڈسٹری سے لے آئے. زبردست. تو تو دس از پھر ایک اور چیز شروع کی ہے جس میں تھوڑی بہت کامیابی ہوئی کہ ہم وی ہیو اسٹارٹیڈ انسٹیٹیوٹنگ جو انڈسٹری اسپانسرڈ پروفیسوریل چیئرس. ایک ہمارے المنس ہیں امریکہ میں, ان کا نام امیر الاسلام صاحب ہے, اس میں ممکن ہے آپ لوگ کچھ واقف ہوں. ان کی ایک کمپنی جرسی پری کاسٹ. تو جرسی پری کاسٹ نے ایک ہمیں ہینڈ آؤٹ شیئر دی ہوئی ہے. ہینڈ آؤٹ شیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پروفیسر کی سیلری وہ کمپنی دیتی ہے. اینڈ دیٹ پروفیسر از obviously getting much higher salary. تو اس میں ہم کسی بھی انٹرنیشنل لیول سے کسی بھی لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور وہ 2 سال 3 سال ہمارے پاس گزاریں, وہ انڈسٹری کا ایکسپوجر بھی لاتے ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس سول انجینئرنگ میں ایک پروفیسر صاحب موجود ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک پروفیسوریل چیئر ہے PPL, پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ. اس میں ایک ڈاکٹر SN طارق صاحب تھے. اب ان کا ٹینیور ختم ہو گیا, چلے گئے ہیوسٹن واپس. ویری ایکسپیرینس پرسن ان انڈسٹریل ایکسپوجر. وہ ہمارے پاس 3 سال کے قریب انہوں نے کام کیا. اسی طرح بھی ایک نئی پروفیسوریل چیئر اسٹیبلش کی ہے جو کہ پیراگون چیئر کہا رہی ہے. اور پیراگون چیئر جو ہے یہ پیراگون کنسٹرکٹر کے نام سے ایک NED المنس ہیں جو اس وقت MNA بھی ہیں, آفتاب صدیقی صاحب, انہوں نے انڈاؤ کیے. اور اب ناؤ وی آر لوکنگ فار سمبڈی. تو ایسی بھی ہم نے شروع کی کہ وہ چیئرس تو بیسکلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ انڈسٹری سے فنڈنگ لے کے مطلب ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, انڈسٹری سے فنڈنگ لے رہے ہیں تاکہ جو ایکسپینسو پروفیسرز ہیں جو کہ باہر ہیں ملک سے, وہ آ کے پڑھا سکیں. This is what you mean, sir? Okay, sir. جی جی, یہ اینڈ آؤٹ شیئرز کہلاتی ہیں, دنیا بھر میں بڑا کامن ماڈل ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا اسی طرح پھر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گئے ہیں تاکہ ہم یونیورسٹی کے پیسے خرچ نہ ہو, سرکار کے پیسے خرچ نہ ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو کیفیٹیریا ہے وہ جن بچوں نے جو ابھی ریسنٹلی کسی کا آنے کا اتفاق ہوا, وہ از کمپلیٹلی ریویمپڈ, کمپلیٹلی چینج ہو گیا. آپ جائیں گے آپ کو خوشی ہوگی. میرا خیال ہے کراچی شہر میں اس سے بہتر کیفیٹیریا نہیں ہے, اور NED یونیورسٹی کا اس میں کوئی پیسے ویسے خرچ نہیں ہوا. تو اس میں ظاہر ہم کانٹریکٹر لائے ہیں, اسے 20 سال کا ایگریمنٹ کیا ہے کہ 20 سال کو ہم اس کو وہ کریں گے. پھر اسی طرح جیسے ہم بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ گئے, ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہیں. ابھی سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے سامنے کے حصے میں پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے. پنجوانی حصار واٹر انسٹیٹیوٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ پنجوانی فاؤنڈیشن اور حصار فاؤنڈیشن بنا رہی ہے. اینڈ دس بلڈنگ ول بیکم NED's بلڈنگ. اسی طرح مٹیریلز اور کیمیکل انجینئرنگ کے بیچ میں ایک جگہ تھی, وہاں پہ ہم نینو سینٹر فار ٹیکنالوجی ہے جو کہ سردار یاسین ملک صاحب ہلٹن فارما کے ان کی فنڈنگ سے بنا رہے ہیں. تو اس طرح کی I think sir نینو ٹیکنالوجی جو ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے واٹر پیوریفیکیشن کے لیے سر, رائٹ؟ Can you hear me sir? جی بیچ میں تھوڑا سا وہ ہوا تھا. یہ کوئی بات نہیں سر, میں پوچھ رہا ہوں نینو ٹیکنالوجی از لیٹسٹ ٹیکنالوجی واٹر پیوریفیکیشن کے لیے, رائٹ سر؟ نہیں, میں خالی واٹر کے لیے نہیں, نینو ٹیکنالوجیز کو آپ کہاں, بہت ساری ایپلیکیشنز ہیں, یعنی سیل فون سے لے کے اور چپ ڈیزائن سے لے کے یو نیم اٹ اس دے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایلمنائی کو انگیجمنٹ کے اوپر میں نے بڑا کام کیا ہے. ایک صاحب کو پکڑ لیا کہ صاحب ہمیں ناریل کے درخت لگا دیں,
انہوں نے بہت سارے کھجور کے اور ناریل کے درخت لگوا دیے. ایک ابھی ہم نے اربن فارسٹ لگانے شروع کیے ہیں. اربن فارسٹ از ون آف دا لیٹسٹ ٹیکنیکس جس میں جاپنیز ٹیکنیک کے تھرو آپ ایک 300 اسکوائر فیٹ کی جگہ میں, یعنی 300 اسکوائر فیٹ سے مراد ہے کہ سم تھنگ لائک 10 فٹ 30 فٹ کی جگہ میں آپ 90 پلانٹس گرو کر سکتے ہیں. اور وہ لگائے ہوئے ہم نے 90 پلانٹس لگائے ہوئے. مکاوی میتھڈ اور کہلاتا ہے یہ, آئی بلیو. جی مکاوی میتھڈ کا جاپانیز, یس. اور ایسی سات جگہوں پر ہم نے یونیورسٹی میں لگائے. دے آر آل اسپانسرڈ بائی alumni. تو ابھی آپ نے دیکھا پھر کنونشن بھی کیا الحمدللہ. اٹ واز اے ویری سکسیسفل کنوکیشن. اب ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کلچر بھی کریٹ ہو رہا ہے, پیپل اسٹے لانگر. اور الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو اوور آل یونیورسٹی کی ریپوٹیشن اور رینکنگ بھی بہت امپروو ہوئی ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل رینکنگس میں دیکھیں تو ماشاء اللہ NED یونیورسٹی از کمنگ اپ ان اے ویری بگ وے, اینڈ آئی گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو یہ لوگ. میں بڑی, مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ NED یونیورسٹی کی اگر کوئی اسٹرینتھ ہے, کوئی ایک اسٹرینتھ ہے, دیٹ از اسٹوڈنٹس. وی آر سو blessed to get some of the brightest brains in the country, and that has made this institution, and it shall remain that way as long as we are getting this quality straight. یہ مجھے کبھی ہو سکتا ہے میرے کچھ کولیگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں, لیکن اس بات میں میرے پاس کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ لوگوں کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ لوگ کتنے اچھے ہیں. یہ تو جب آپ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں جاتے ہیں, ملک سے باہر جا کے کام کرتے ہیں, تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی اتنے برے نہیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب بھی ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو لائٹ موڈ میں اپنے الما میٹر کو کبھی کبھار کے ساتھ ذاتی کر جاتے ہیں. چلے سر. اچھا سر, بہت سارے سوالات ہیں تو میں باری باری لوں گا. آئی ہوپ آپ کے پاس ٹائم ہوگا ہمارے لیے. سر کوشش کیجیے گا سر جتنا میکسیمم ٹائم آپ ہمارے ساتھ کر سکیں. ہاں میں کوشش کرتا ہوں آج کل جلدی سو جاؤں, لیکن مجھے اندازہ تھا 1 گھنٹے سے اوپر چلا جائے گا. سر بہت بہت شکریہ سر. میں کوشش کروں گا سر کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں سر. اچھا کچھ سوالات سر ریسرچ سے ریلیٹڈ. سر کیا ہو رہا ہے سر؟ ریسنٹلی میری ڈاکٹر ریاض الدین صاحب سے پہلا سیشن ہوا تھا, تو وہ آلریڈی ریسرچ میں ہے, تو اس کے علاوہ بھی ریسرچ سے ریلیٹڈ کچھ ہو رہا ہے سر؟ جی مجھے ایگزیکٹ نمبر پروجیکٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن اس کی ٹوٹل ویلیو 928 ملین ہے. تقریباً 93 کروڑ روپے جو ریسرچ پروجیکٹس NED کر رہے ہیں. تقریباً 1 ارب روپے ہو گئے. 1 ارب روپے کا ریسرچ پروجیکٹس جو کہ NED کی فنڈنگ سے ہو رہا ہے, یا اگین پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے سر؟ نہیں, اسمال سارٹس آف فنڈنگز ہیں. اس میں اسپانسرڈ فنڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اسپانسرڈ بھی ہے, اس میں انڈسٹری اسپانسرڈ بھی ہے, اس میں یونیورسٹی اسپانسرڈ بھی ہے, اس میں گورنمنٹ اسپانسرڈ بھی ہے. اب گورنمنٹ میں جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ہے, پھر اس طرح انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جس میں یونیسکو ہے, یونیسکیپ ہے, UNDP ہے, ورلڈ بینک ہے. all sorts of agencies are there that we are working with. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ انڈسٹری سے کولیبوریشن جو ہے, اور اسپیسیفکلی جیسے آپ نے کہا کہ NED کے الومنائی سے کافی انٹریکشن ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ, میرے پروگرام میں بھی ٹیکنالوجسٹ آ رہے ہیں جو کہ ٹیک ویلی سے ہیں, تو مطلب فورن جو ہمارے اولڈ الومنائی ہیں ان کی اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں, ان سے ریلیٹڈ بھی ہم لوگ کوئی ٹیکنالوجی ایکسچینج پروگرام ہے, یا انڈسٹریل ریلیٹڈ ریسرچ ہے ہماری, یا اس طرح کوئی کام بھی ہو رہا ہے سر؟ تو دیکھیے جیسے جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے اس میں بڑی تعداد تو NED الومنائی ہیں, اور وہ خود بھی آتے ہیں, ہم بھی انہیں اپروچ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے کہ اگر ان کی کوئی ایسا ایشو ہے جس کو ہم سالو کر سکتے ہیں تو وی شوڈ بی فورتھ کمنگ ان سالونگ دوز ایشوز. اور انڈسٹری سے ہمیں بڑی سپورٹ ملتی ہے, اس میں ٹھیک ہے کوئی سر. شک نہیں ہے. اچھا سر, ایک بڑا اچھا سوال کیا تھا کسی نے, لیکن وہ میرے خیال سے 20 منٹ پہلے کیا تھا, تو شاید میں اس کو کمنٹ میں نہ لے پاؤں, لیکن سوال مجھے یاد رہ گیا. سوال یہ تھا کہ سر ہم لوگ پوری دنیا بھر کی یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں ایکسچینج پروگرام کا, کہ بچے باہر جاتے ہیں, ایک سیمسٹر باہر پڑھتے ہیں. اس طرح کی ایگزامپل ابھی تک کوئی ہم لوگوں نے نہیں دیکھی, تو کوئی اس طرح کا کام ہوا ہے یا نہیں اسمال اسکیل پہ ہوا ہے. ایکچولی ایسا ہے کہ جو جاب فیئر کے بارے میں کسی صاحب نے سوال کیا ہے, اس کو میں ہم لیتے ہیں بعد میں سر. ہاں جی سر, اس کو بعد میں لیں گے سر, پہلے اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام سر. جی سر. جی سر. آپ نے قاسم بخاری صاحب کو بلایا تھا اپنے پروگرام میں نا؟ جی سر. ڈاکٹر قاسم بخاری. جی Qasim was the first student that I interacted with, and Qasim and Salan, 2 friends from electrical engineering, were sent abroad on an Erasmus Mundus program. This was the first program in Pakistan that we started at NED, and I was the coordinator.
تو اور مجھے اب یاد نہیں 2004 2003 کی بات کر رہا ہوں میں. اور لیکن ہوتا کیا دیکھیے جو ایکسچینج پروگرامس ہوتے ہیں اس میں پیسے لگتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, اگر میں ان سے کہوں کہ اگر ایکسچینج پروگرام میں امریکہ چلے جائیں یا یورپ چلے جائیں تو افورڈ ایشوز آ جاتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ہیو پروگرامس وتھ فنڈنگ. جن پروگرامس کی آپ بات کر رہے ہیں جس میں موبلٹی ہوتی ہے, اس میں موبلٹی تو ہوتی ہے لیکن اسٹوڈنٹس خود فنڈس خود ان کے اپنے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں یا پارشلی سپورٹڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پروگرامز ہیں اس میں یورپین یونین کے پروگرامز ہیں جس میں ہر سال 7 8 10 بچے اب جانا شروع ہو لیکن گئے. سر وہ اسکالرشپ پروگرام ہے یا وہ ایکسچینج پروگرام ہے؟ فنڈڈ پروگرام, وہ ایکسچینج پروگرامز ہیں بٹ فنڈڈ پروگرامز, مطلب ڈیورنگ ایکسچینج پروگرامز سیمسٹر ہیں. ڈیورنگ دا جی گریجویشن گو فار ٹائم وہ جا رہے ہیں. جی اس کو کہلاتی ہے نان ڈگری اوارڈنگ موبلٹی, یعنی وہ اوکے. اس میں ڈگری وگری نہیں ملتی ہے, وہ ایک سیمسٹر جاتے ہیں اور پڑھتے واپس آ جاتے ہیں اور یونیورسٹی ان کو وہ جو کچھ وہاں پڑھا تھا اس کے کریڈٹ دیتی ہے. تو ایسے بچے ہیں. ابھی بھی ریسنٹ ایک بچی تھی الیکٹریکل انجینئرنگ میں, نام میں اس کا بھول گیا, تو میری نیبر بھی رہی ہے 12, وہ ابھی ریسنٹلی کر کے آئی ہے. تو اور وہ یو ایس گئی تھی کیونکہ یو ایس ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو فل برائٹ اسکالرشپ دیتے ہیں وہ بھی موبلٹی پروگرامس کو فنڈ کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ بغیر فنڈنگ کے یہ پاسبل نہیں ہے تو فنڈنگ اویلیبلٹی ایشو رہتا ہے. یونیورسٹی کی ناٹ افورڈ ٹو فنڈ دیز تھنگس. ٹھیک ہے سر. اچھا سر آپ بتائیے گا جاب فیئر کا سر. یہ جاب فیئر کا ایسا ہے کہ پچھلے سال 42 کمپنیز نے اپنی جاب انٹرویوز این ای ڈی یونیورسٹی میں کیے. 42 کمپنیز کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 3.5 ہر مہینے 3.5 کمپنیز آئیں گے. تو جاب فیئر کا مطلب دیکھیے, جاب فیئر جو ہوتا ہے نا اس میں آپ کمپنیز کو بلا لیتے ہیں. پچھلے سال ہم نے جاب فیئر کیا بھی تھا, اچھا خاصا کامیاب بھی تھا, لیکن وہ ون آف ایونٹ ہوتا ہے جو سال میں آپ ایک کر لیں گے. لیکن اگر آپ کمپنیز کو کنونس کر کے اپنے ہاں اپنے پریمیسز پہ انٹرویوز کال کرا دیتے ہیں تو وہ دیٹ از مچ مور سکسیسفل, تو وہ زیادہ کامیاب ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال کی میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں, پچھلے سال سے مراد ہے 2000 یہ جولائی 2019 سے اپریل مئی 2020 تک کی بات بتا رہا ہوں کہ جس میں 42 یونیورسٹیز ٹھیک ہے سر. 42 کمپنیز نے وہ کیا جاب فیئر. ٹھیک ہے سر. چلیے سر کافی اس میں ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے, تو اب ہم چاہیں گے تھوڑا کلوزنگ کی طرف جائیں, لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا کہ 10-15 منٹ ہمیں مزید دیجیے اور ہم آگے کی بات کرتے ہیں. سر واٹ از دا فیوچر دیٹ وی سی فار این ای ڈی؟ سر آپ آگے کا کیا ویژن رکھتے ہیں فار این ای ڈی؟ کیا کیا چیزیں جیسے ایسی ہونے جا رہی ہیں یا ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ جو پروگرام میں ہیں ان شاء اللہ؟ سر دیکھیے میری بڑی خواہش ہے کہ این ای ڈی یونیورسٹی انڈاؤٹیڈلی نمبر 1 یونیورسٹی آف پاکستان ہے. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن ظاہر اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس کے لیے بہت ٹیم ورک چاہیے اور ابو آل بہت بڑی ایلمنائی سپورٹ چاہیے. ابھی بھی میں جو کامنٹس کچھ پڑھ رہا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر ڈسٹریکٹ ہو جاتا تھا, بعض دفعہ کچھ غیر مناسب باتیں بھی بچوں نے کر دی ہیں. مذاق ہنسی اپنی جگہ ادارہ ہے جس سے ہم سب منسلک ہیں, اور اس کا فیوچر اور اس کا نام جو ہے نا وہ ہمارے نام سے جڑا ہوا ہے. تو اگر اس کی بدنامی ہوگی تو ہم سب بھی ساتھ ہی جائیں گے. تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ سے میں نے ذکر کیا ٹیکنالوجی پارک کا. یہ ٹیکنالوجی پارک کیا چیز ہے اور ہم کیوں بنانا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی؟ دیکھیے انڈسٹری اور یونیورسٹیز ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. This culture doesn't exist in Pakistan. I was lucky. When I was a faculty member, I used to have worked very closely with industry. I still work very closely with industry. I still work very closely with the federal and the provincial government. ابھی کوئی ایک مہینے بھر پرانی بات ہوگی کہ I had a 1-to-1 meeting with the Prime Minister, جسے آپ کر رہے ہیں, ایک ریموٹ میٹنگ تھی, and he wanted to start a university in Jhelum. And I was asked to provide guidance to the Prime Minister. And it was such a pleasure talking to him. اور وجہ یہ کہ اس کی وجہ یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ I was not expecting that it's going to be a 1-to-1 meeting. تو کچھ آپ کے اندر ہوگا تبھی آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی انڈسٹری ہیز ٹو ورک ود دا یونیورسٹی. اچھا پرابلم کیا ہے کہ ہمارا اور ان کی اسپیڈ میں بڑا فرق ہے. ہمارا تو منیمم سائیکل 1 سال کا ہے, جب فائنلی اگر پروجیکٹ ختم ہوگا
تو ہم کچھ انڈسٹری کو دے پائیں گے. انڈسٹری کو چاہیے ہوتی چیز یسٹرڈے, گزری ہوئی کل کو چاہیے ہوتی ہے. تو اب کیا ایسے سسٹمز پرووائڈ کیے جائیں؟ کیا ہم اگر ایسا کر دیں کہ ایک آف اسپیس فری میں پرووائڈ کر دیں, یا کچھ پیسے لے کے پرووائڈ کر دیں, اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ آ جایا کریں, تھوڑا بہت وقت گزار دیا کریں, اور آپ ہمارے لوگوں سے ملیں اور دیکھیں ہماری فیسلٹیز, اور پھر دیکھیے آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے. تو بیسکلی وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ دیٹ پلیٹ فارم. جب میں چیئرمین سول انجینئرنگ بنا تو پہلی چیز میں نے کی کہ میں نے لیبس کو کمرشلائز کر دیا. اس سے پہلے کبھی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی لیبس میں نہیں ہوتی تھی. اور یو نو دیٹ فیچز ہیوج اماؤنٹ آف منی ٹو دی یونیورسٹی. اور آپ اس لیب میں چلے جائیے, اس لیب میں کوئی اکوپمنٹ خراب نہیں ہوتا, کبھی کیلیبریشن خراب نہیں ہوتی, لوگ لیٹسٹ ہوتے ہیں. آپ کوئی اسٹینڈرڈ کہہ دیں اور 2 منٹ میں آپ کو اسٹینڈرڈ لا کے دے دیتے ہیں, بیکاز ناؤ دیر از pride and money attached to this activity. So this technology park is actually a platform or an instrument to provide space for liaison between university and the industry. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ٹیکنالوجی پارک مکمل ہوگا. ابھی تو فیزیبلٹی اسٹڈی ہوئی ہے, اور یہ ونس اگین وی آر گوئنگ انٹو پی 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 موڈ. سرکار کا پیسہ نہیں خرچ کرنے جا رہے ہیں, وی آر گوئنگ انٹو پی 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 موڈ. پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو یہ سارا سلسلہ ہو, اور اس میں ہم اسی انڈسٹری کو بھی لائیں, اور انڈسٹری میں بیٹھے, وہاں ٹائم گزارے, یونیورسٹی کے پروفیسرس کو انگیج کرے, یونیورسٹی کے ٹیچر کو انگیج کرے, اور اس طرح سے یہ لیجا بھی کریٹ ہوگا, جاب اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی, یونیورسٹی کی فیسلٹیز بھی زیادہ بہتر یوز ہوں گی, فیکلٹی کو انڈسٹریل ٹریننگ کا موقع ملے گا, انڈسٹری کو یونیورسٹی کی فیسلٹیز استعمال کرنے کا ملے گا. سو there are so many things that we can this technology part will bring in. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ اب یہ جگہ جو ہے نا ہمارے پاس کم پڑنے لگی ہے, یہ جو اسپیس ہے نا, تو جو کرنٹ ایگزسٹنٹ جگہ ہے ہمارے پاس اینٹی کی, جی 100 ایکڑ ہے, 101 ایکڑ ہے. ظاہر ہے کتنی آپ سے کتنی بلڈنگیں بنائیں گے, آپ کتنی جگہ بنائیں گے. تو اب الحمدللہ ود دی ہیلپ آف دا گورنمنٹ آف سندھ میں 200 ایکڑ 195 ایکڑ زمین اور ملی ہے, جو کہ ایجوکیشن سٹی میں ہے, سو پرائیویٹ ہے. اب اس پہ کب بلڈنگ بنے گی, کب ہوگا, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے خوشی یہ ہے کہ I was able to use my friendship for the benefit of the institution. سیدھی باتیں, ورنہ سرکار سے 200 ایکڑ زمین نکلوانا کوئی آسان کام نہیں تھا, لیکن I was lucky, اللہ کا شکر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سر یہ جو چیزیں ہیں جو آپ ابھی کر کے جا رہے ہیں وہ آنے والی جنریشن کے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ سر. سو بہت اچھا لگا سر سن کے کہ بھائی این ای ڈی جتنی ایکچوئل ہے, این ای ڈی جس لینڈ پہ ہے 100 ایکڑز پہ, اس سے ڈبل زمین ہمیں ملی ہے سپر ہائی وے پہ. اور انشاءاللہ جب بھی فیوچر میں 5 سال میں 10 سال میں ایون 20 سال میں وی ول سی اور یہ آپ کو پتا ہے انسٹیٹیوٹ کہ اوور جس دیر. کیمپس پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے, یہ کب اس کی زمین این ای ڈی کو ملی تھی؟ سر پتا تو نہیں ہے, لیکن ہاں ٹھیک ہے, 1964. اوکے. اور کب اسٹارٹ ہوا تھا پھر؟ 77 میں. 11 سال بعد. نہیں 64 64 اور 77 13 سال بعد, سوری جی 13 سال بعد. اور ایک پرنسپل صاحب تھے محمود عالم صاحب, جن کو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں جانتا. این ای ڈی کالج کے پرنسپل تھے یہ. انہوں نے گورنمنٹ سے کسی طرح زمین لے لی تھی, اور پھر 1967 میں جو MBQ1 ہاسٹل ہے یہ بنا تھا. اب آپ ذرا سے امیجن کیجئے کہ 1964 میں اس آدمی نے وہ زمین لے لی, اور اس وقت تو کوئی روڈ بھی نہیں ہوگی, جنگل تھا. اور اس کے بعد اس زمین سے کتنا پروفٹ ہوا, نسلوں کی رنگ اور شکل بدل گئی اس ادارے میں پڑھنے کی. 50 سال سے زائد ہو گیا سر ایکچولی. جی, تو دس از واٹ آئی ہیو ان مائنڈ, کہ ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں کیمپس بنتا نہ دیکھ سکوں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ زمین لے لی, آپ اس پہ قبضہ کر لیجیے جا کے, and let the next generation build another campus there, and a much better campus, and I'm sure there will be people who will be much better than me who are going to replace me, inshallah sir. ویری گڈ سر. تو سر اچھا, اس کے علاوہ سر تھر میں سنا تھا کیمپس کھولا ہے سر این ای ڈی نے؟ سر جی تھر میں ہم نے کانسٹیٹیوٹ کالج کھولا, کیمپس نہیں ہے, کانسٹیٹیوٹ کالج ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم 3-4-5 سال وہاں پہ اس کو ادارے کو ڈیولپ کریں, اور پھر اس کو انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی بن جائے وہ.
اور وہ وہاں پہ بھی 300 ایکڑ زمین ہمیں ملی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ گرانٹ بھی کچھ نہ کچھ مل گئی ہے. کمپیوٹر سائنس کی ڈگری بھی وہاں ہم نے شروع کر دی, سوری, کمپیوٹر سائنس کی ڈگری بھی ہم نے وہاں شروع کر دی ہے, سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے. ظاہر ہے آج کل تو سارا آن لائن ہے, اور پھر اللہ نے چاہا تو نیکسٹ اکتوبر میں پھر سیکنڈ ایئر بھی آ جائے گا, تو وہاں پہ بھی ماشاء اللہ ہم نے شروع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اس میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سر جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں دنیا کی, چاہے آپ بات کریں آکسفورڈ کی, ہارورڈ کی, اسٹینفورڈ ہے, جو بھی ہے, وہ انتہائی مہنگی یونیورسٹیز ہیں, اینڈ دین دے چارج اے لاٹ آف فیس فار دی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. پھر ایک بات ہمیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یار ہمارے زمانے میں ملیشیا کے شہزادے پڑھنے آتے تھے, عربوں کے شہزادے پڑھنے آتے تھے, کیوں نہیں ہمارا اس طرف ہمارا روڈ میپ ایسا کہ ہم لوگ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی گریب کریں, کیونکہ این ڈی جو ہیں, چاہے آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں, چاہے آپ امریکہ یا یورپ کی بات کریں, کہیں کی بات کریں, وہاں پہ جھنڈے گاڑے ہیں اور دے آر ریئلی میکنگ اے برانڈ آف اٹ سیلف, مطلب خود کا برانڈ بناتے ہیں اور ساتھ میں پھر این ڈی کا برانڈ انڈائریکٹلی بنتا ہی بنتا ہے. تو اس حوالے سے سر کب یا آپ نے کچھ سوچا ہے یا آگے آپ کبھی سوچیں گے اس بارے میں کہ بھائی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پہ کام کرنا چاہیے, تاکہ ہم یونیورسٹی کے اٹ سیلف, جتنی زیادہ یونیورسٹی پاورفل ہوگی فائنینشلی, اتنا زیادہ ہی وہ پروڈیوس کر سکتی ہے, اوبویسلی سمپل سا رول ہے. تو دیکھیے انٹرنیشنل ایسا ہے اسٹوڈنٹس ہمیشہ سے آپ کے کیش کاؤ رہتے ہیں جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہیں, اس کے بارے میں سر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جب میں پڑھتا تھا ہمارے پاس بہت سارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آتے تھے. There were people from South Africa, there were people from Kuwait and Qatar and Saudi Arabia. پاکستان میں آ کے پڑھتے تھے بچے. ایون انٹرمیڈیٹ میں جب تھا, میرے دوست دو میرے کلاس فیلوز جو تھے وہ فرام ساؤتھ افریقہ. پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے ملک کے کہ پاکستان میں کون آتا. ایک بڑا سیٹ بیک یہ ہوا انفارچونیٹلی, جو ٹیررزم کی کاسٹ ہم نے پے کی ہے. اب چیزیں جو ہیں الحمدللہ بہت بہتر ہو گئی ہیں. تو ہمارے پاس, میں کئی سال سے سوچ رہا تھا کہ ہمیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس ہاسٹلس نہیں ہیں, اور اگر کوئی ڈیسنٹ ہاسٹل نہیں ہوگا تو آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لا کے ان کمروں میں ڈال دیں گے, وہ ایک دفعہ تو آئے گا, پھر پلٹ کے نہیں آئے گا, بھاگ جائے گا. تو کچھ پیسے سے جمع کیے, گورنمنٹ سے لیے, ادھر سے لیے, ادھر سے لیے, تو اب ہم نے 2 ہاسٹلس انشاءاللہ اکتوبر میں ریڈی ہو جائیں گے, اور ان کی دونوں کی ملا کے ایڈیشنل کیپیسٹی 160 کی ہے. تو اس میں سے ایک جو ہاسٹل ہے جس میں 40 کی کیپیسٹی ہے, اس کے لیے we have now started reaching out to for fetching Pakistani international students. اس کے لیے we have already started talking to our embassies all over the world, especially جو مڈل ایسٹ میں پاکستانی ایمبیسیز ہیں یا افریقہ میں جو پاکستانی ایمبیسیز ہیں, اس سے میں نے رابطے اسٹیبلش کیے. اور انشاءاللہ جو ایڈمیشن کل اس کا اشتہار آنے جا رہا ہے اخبار میں ایڈمیشن کا, اس کے لیے ہم this will be a first step towards internationalization انشاءاللہ. ابھی کتنی سیٹس ہے سر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ہمارے اسے یونیورسٹیز میں؟ 40 ہم رکھ رہے ہیں, 40 رکھ رہے 40 ہیں اسٹوڈنٹس. جی, رکھی 40 ہے. لیٹس سے کہ ہمیں کتنی مل جاتی ہے. I'll be surprised کہ ہم 40 کی 40 پوری لے سکیں. I doubt very much. لیکن ہمیں اگر 10-20 بھی مل گئے, اس وقت بھی کوئی 35 کے قریب بچے پڑھ رہے ہیں, اس میں سے 10 افغانی ہیں, اور وہ افغانی بھی ایسے ملے ہیں کہ میرے پاس one of my former student who works for HEC. حاضر تو مجھے کتنے, اس نے ایسا 10 لے لے پر ایئر. اوکے فائن. So this is how we got. So we have Chinese, we have Afghanis, we have Sudanese and Somalis. ابھی یہ ہے, لیکن I want to broaden this thing. تو انشاءاللہ سر دیکھیے وائی کیا ناٹ, ہوتا ہے. ایون اگر افریقنس بھی ہیں, لیکن اگر افریقن زیادہ تعداد میں آتے ہیں, 100 یا 200 کی طرف اس کی کوانٹٹی آتی ہے, تو اینڈ دی اینڈ تو فائنینسنگ بہتر ہو رہی نا. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہمیشہ سے کیش کا ہوتے ہیں, تو نیور دی لیس سر آئی تھنک ایلومنائز جو ہیں اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. سو فیل فری سر, کبھی بھی آپ لوگ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں ایلومنائز سے اینڈ اوور آل, سو وی ول بی ویری ہیپی ٹو ہیلپ یو ان دس ون, اسپیسیفکلی فار دا کیس کہ جب ہم این ڈی کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم لوگ ریپرزینٹ کر سکیں سر. اس کے علاوہ سر جب فائنینشیل کی بات ہی ہو رہی ہے تو سر ٹیل می اباؤٹ, کیونکہ ہم لوگ بھی جب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, گورنمنٹ کا ہمارے اوپر پیسہ لگا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا ہے. 2004 میں 2005 میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا سر, 4 سال میں نے پڑھا ہے, ٹوٹل میری فیس 40,000 روپے گئی ہوگی سر. تو الحمدللہ گورنمنٹ کے ٹیکس پیئر سے پیسے سے میں نے کیا. اوبویسلی میرے اوپر پر خرچہ اگر آپ بات کریں تو گورنمنٹ کا 3 لاکھ سے 4 لاکھ یا 5 لاکھ تو اس زمانے میں بھی آیا ہوگا, ابھی بھی ایسا ہی ہے سر. لیکن فائنینشلی ابھی بھی کس طرح سے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ایک نیا روڈ میپ لیا, آپ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن میں گئے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف بھی گئے, تو جس میں آپ نے ایکسٹرنل فنڈنگ بھی لی, تو اوور آل کیا چیلنجز ہے فائنینشلی
ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کچھ فائنینشیل چینجز ٹورڈز یونیورسٹی جس کو بیلنس کرنا کافی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اسٹوڈنٹ کو یہ چیز بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ کمپیئر کریں جو کائنڈ آف ایجوکیشن اور ڈگری آپ کو ملتی ہے اٹس اے لیول مطلب ورلڈ پار لیول پہ آپ کو ملتی ہے، اور اس کے بہاف پہ جو آپ ٹیوشن فیس دیتے ہیں وہ بڑے ڈفرنٹ لیول پہ ہے. تو وہ چیلنجز بھی بتائیں سر آپ اسٹوڈنٹ کو کہ آپ کو ابھی کوئی فائنینشیل چیلنجز ہوتے ہیں یا گورنمنٹ آپ کو کس طرح سپورٹ کرتی ہے اور ہر کس طرح وقت سے بیلنس کرنا چاہتے ہیں آپ سر؟ ہر وقت ہی ہوتے ہیں فائنینشیل چیلنجز، تو کبھی ختم نہیں ہوتے. میں مختصراً آپ کو بتا دوں، 3 ارب روپے سالانہ کا خرچہ ہے، 1.5 ارب کے قریب ہمیں گورنمنٹ سے ملتا ہے. جو اسٹوڈنٹس کی فیس ہے وہ کوئی سالانہ ہمیں ملا کے 800 ملین آ جاتی ہے. اس کے بعد جو سیلف فائنینس کا پیسہ ہے وہ 200 ملین ہوتا ہے، 1 ارب روپے وہاں سے آ جاتا ہے. باقی جو آدھا ارب روپے ہے یعنی 500 ملین، اس کے لیے بس آپ کو کشکول لیے پھرنا ہوتا. اور ظاہر ہے کچھ پیسہ کنسلٹنسی سے آ جاتا ہے، کچھ لیب کی ٹیسٹنگ سے آ جاتا ہے، کچھ ہم اپنے یہاں فیسلٹیز کرائے پہ دے دیتے ہیں، اس سے آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اٹس اے کنٹینیوس اسٹرگل. اور لیکن یہ کہ بہرحال سرکاری ادارے میرا خیال ہے سبھی جگہ، میں نے انگلینڈ میں بھی دیکھا یونیورسٹیز پریشانی میں. اچھا ایک چیز بتانا بھول گیا جو کہ بڑی اہم ہے، میں جی سر. سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کہ ہم نے اسپورٹس فیسلٹیز پہ بڑا محنت کی ہے. اور اس وقت جو این ای ڈی یونیورسٹی کے پاس اسپورٹس فیسلٹیز بن رہی ہیں اور بننے جا رہی ہیں، دے آر سم آف دا فائنسٹ. گراس کی ایک فٹ بال فیلڈ لے کی ہے، اور اس کے ارد گرد ٹارٹن ٹریک ابھی 2-3 دن پہلے کمپلیٹ ہوا ہے. اور اس کے اوپر ابھی مارکنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جس کو باہر سے انگلینڈ سے کسی صاحب کو آنا ہے وہ آج کل کوارنٹین کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. کرکٹ گراؤنڈ کو ریویمپ کیا ہے، سب اکھاڑ دیا ہے، دوبارہ سے گراس لگ رہی ہے، پچ دوبارہ سے بن رہی ہے، فلڈ لائٹس لگ رہی ہیں. جو ہمارے دونوں جمنیزیم ہیں اس میں لکڑی کی فلور چینج ہو رہی ہے. سو میرے ذہن میں یہ کہ یہ جو اسپورٹس فیسلٹیز ہیں یہ آج کل کے دور میں بڑی ضروری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ ہے نا، اس کو نا یہ سائبر ورلڈ کا قیدی ہو گیا، اور یہ سیل فون نے اور ٹیبلٹ نے اس کو تباہ کر دیا ہے. اور unfortunately we need to take them out of their cyber world. They must be physically fit, and if they're physically fit they'll be mentally ایکچولی fit. سر اسپورٹس میں کافی نام بھی کمایا ہے پاکستان میں، اسپیسیفکلی این ای ڈی کے اسٹوڈنٹس نے. سعید انور از ون آف دیم. جی راشد سعید لطیف از ہیں، ون آف دیم. جی راشد جی. ہیں، آصف مشتبہ ہیں. آپ کو حیرت ہوگی حسن سردار صاحب نے بھی این ای ڈی سے کچھ عرصے پڑھایا، پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو ندیم خان ہیں، غلام علی ہیں. پھر ٹیبل ٹینس میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں، ٹینس میں بڑے نام گزرے ہیں، بیڈمنٹن میں نیشنل چیمپئنز پاکستان سے گئے ہیں. تو الحمدللہ اسپورٹس میں اب تک تو ابھی ایک بچی ہے ایمن انور. ایمن جو ہے وہ شی ریپرزینٹڈ پاکستان، اس وقت تو پاکستان ٹیم میں نہیں ہے، بٹ شی ریپرزینٹڈ پاکستان، شی از اے پاکستان کلر. تو الحمدللہ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا این ای ڈی یونیورسٹی کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، and they are good, and they are not only good in their studies, they are good in every sense. آپ نے ابھی پچھلے دنوں ٹی وی پہ ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا جس نے 2 اداکاروں کو جو ہے نا وہ ٹاپ موسٹ اداکار بنا دیا. ہم سفر کے نام سے ایک ڈرامہ آیا تھا، ماہرہ خان اور فواد خان اس میں دونوں تھے. it was written by an Indian. The author of that drama is Farat Ishtiyaq. She is a graduate of civil engineering. آپ دیکھیں کتنی ٹیلنٹڈ بچی ہے وہ. تو بات اگر آپ اور میں، یہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں ایک اور ایئر جو پائلٹ نہیں بھی بھی تھی سن سر، رہے، ایئر فورس کی پائلٹ بھی تھی، وہ جی میں مریم شہید مختار، ہوئی. ہاں جی جو وہ بھی شی از آلسو فرام این ای ڈی. یس she was an NED student. یس یس. جی تو اس میں کہنے کا مطلب یہ کہ جب بچے میں ٹیلنٹ ہوتا ہے نا تبھی وہ ایکسل کرتا، ورنہ نہیں کر سکتا. آپ کی ٹریننگ کتنی ہی اچھی ہو، جب تک انہیرنٹ ٹیلنٹ نہیں ہوگا وہ ٹریننگ اس کو پالش تو کر سکتی ہے، ٹیلنٹ نہیں دے سکتی. اینڈ دس از دی بیسٹ تھنگ اباؤٹ آور اسٹوڈنٹس.
the present students آپ سلیکن ویلی میں چلے جائیے. ون آف مائی ویری کلوز فرینڈ ورک فار گوگل, اور بہت عرصے کے بعد وہ پاکستان تشریف لائے تو میں نے ان سے بات کی تو کہنے لگے سروش NED از ناٹ این ان نون نیم ان گوگل. یعنی آپ خود سوچیے کتنی خوشی ہوتی ہے یہ سن کے کہ آپ سلیکن ویلی میں آپ گننا شروع کر دیجیے جو کامیاب لوگ ہیں جو بلینئرز ہیں. You know, you will be happy to see. Surely, sir. کسی Absolutely, sir. NED is a well-known name in the world, sir. تو سر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا میں سر. بہت بہت شکریہ سر, کافی اچھی اور کھل کے انفارمل ڈسکشن ہوئی سر آپ کے وقت کا. بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سر. اور obviously we had like lots of questions from the audience as well. آخر میں جاتے ہوئے سر میں آپ سے کہوں گا کہ کچھ لاسٹ ورڈز کہیں سر, 2 منٹ, کہ کیا میسج کر دینا چاہیں گے. یہ آڈینس ہے, آئی بلیو کافی اچھا سیشن آڈینس رہی ہماری لائیو آج, اور آگے بھی اس کو مزید لوگ دیکھیں گے. اپروکسیمیٹلی 18,000 ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اباؤٹ دس گروپ, اور کافی ایکٹیو گروپ ہے سر. تو کیا میسج دینا چاہیں گے سر ایز اے کلوزنگ نوٹ سر, اور پھر ہم جائیں گے ٹورڈز کلوزنگ سر. First of all, Asad, I want to thank you for inviting me to such a vibrant group. Pleasure is mine, sir. And I could see the comments. It was really heartening to see the affection and the love for NED University by all the alumni. جہاں تک پیغام کی تعلق ہے, it's a very simple thing. We are blessed to have Pakistan. We're lucky to be Pakistanis. ہمیں اس قوم کی اور اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. چاہے چاروں طرف کتنی ہی برائی ہو, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اس ملک میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, اور اچھے لوگ ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. شاید بری چیز آسانی سے نظر آ جاتی ہے, اچھی چیز کو نظر آنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ کہ اچھائی میں طاقت ہے. تو آپ لوگوں سے میری درخواست, اچھائی کا ساتھ نہ چھوڑیں. اچھائی, بری چیز کو دیکھ کے ہمت نہ ہاریں, اور above all محنت کو اپنی عادت بنا لیں. محنت اس لیے نہیں کریں کہ اس سے کوئی ریوارڈ ملے گا. محنت کو عادت بنا کے کریں گے تو ریوارڈ خود آپ کا پیچھا کرے گا. With this, once again, Asad, I'm so grateful to you and all the listeners and all my former students for being with us that late in the night. اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. پاکستان تشریف لائیے تو ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اور آڈینس سے میں جاتے جاتے یہ کہوں گا, لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس سیشن کو اپلوڈ کریں. یس, اٹ ول بی اپلوڈیڈ آن یوٹیوب. آپ نے لنک میں ڈسکرپشن دیکھی ہوگی, آپ جائیے اس چینل پہ اور اس کو سبسکرائب کریں. آپ کو رات تک یا صبح تک ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اپڈیٹ ملے گا. اور آج اسپیشلی میں آڈینس کا بہت بہت شکریہ کہوں گا. آپ لوگوں نے کافی اسٹرینتھ کے ساتھ اس شو کو دیکھا ہے, اس ٹاک کو دیکھا ہے. بہت اچھی پارٹیسپیشن رہی ہے. آئی بلیو کہ آگے والے سیشنز میں بھی آپ لوگ کا ٹائم رہے گا. اور جاتے ہوئے سر ایک مرتبہ پھر تھینکس الاٹ سر, بہت اچھا لگا بات کر کے. اور آڈینس کو السلام علیکم. Pleasure is all mine. السلام علیکم.